اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستاں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ آئی گیس اٹ از ایپیسوڈ نمبر 5 اور 6، پنجویں ہے میرا خیال، مجھے یاد نہیں نمبر۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ میرا خیال 6ویں نہ ہو، 5ویں یا 6ویں کوئی بھی ہے۔ آج پڑھیے۔ شریز گھر واپس آیا تو غنوہ اماں کے پاس بیٹھی انہیں دوائیاں دے رہی تھی۔ شریز بے ساختہ مسکرایا ہوا اس کی ذمہ داریاں بہت ہی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ ان کا ولیمہ سادگی سے ہوا تھا، زیادہ لوگ شامل بھی نہ تھے، بس شریز کے سرکل کے چند لوگ تھے۔ اماں کو کھانا کھلانے کے بعد دوائیاں دے کر پرسکون سے ان کے ساتھ لیٹ کر سونے لگے۔ غنوہ بیٹا، تمہاری شادی کو اتنے دن ہو چکے، اب تمہیں اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہیے، اماں نے اچانک کہا تو وہ گھبرا گئی۔ ہمارا بستر بھی بہت چھوٹا تو رات کو تنگ پڑ جاتی ہوگی، تمہیں اپنے کمرے میں جا کر سو جا دو، اماں نے اسے محبت سے کہا۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نہیں تنگ ہو رہی، غنوہ نے جلدی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے غنوہ، لیکن میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، اب بہتر ہوگا کہ تو اپنی ذمہ داریاں سمجھ، چل جا اپنے کمرے میں، اماں نے آرڈر دیا۔ کیسے ایک پل میں وہ ماں سے ساس بن گئی تھی، لیکن غنوہ کی شکل ہوتی بن گئی جس پر اماں بے ساختہ مسکرائی۔ پھر بڑی صفائی سے انہوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، پھر سے آرڈر دیا۔ وہ تیرے سرکس آئی ہیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا تیرا فرض ہے، چل فٹافٹ نکل یہاں سے اپنے کمرے میں جا، اماں چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر کہا۔ اماں، غنوہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ چل نکل، اماں نے پھر سے کہا۔ آپ بالکل بھی اچھی ساس نہیں ہے، ظالم آپ، غنوہ روتی شکل بناتی اٹھ کر کمرے میں آگئی جہاں شریز مدد سے بیڈ پر لیٹا شاید سو رہا تھا۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، یہاں اسے شاید کہیں سونے کی جگہ مل جائے، نہ تو اس کمرے میں کوئی صوفہ تھا، نہ ہی بیڈ کے علاوہ سونے کے لیے کوئی اور جگہ، شاید وہ زمین پر بھی سو جاتی اگر آج صبح کچن میں اس نے کاکروچ نہ دیکھا ہوتا۔ ویسے تو وہ کاکروچ سے زیادہ ڈرتی نہیں تھی، لیکن وہ اتنی بھی بہادر نہیں تھی کہ کاکروچ کے ساتھ زمین پر سو جائے۔ اپنا دل بہادر کرتے ہوئے شریز کے بیڈ کے قریب اور سمٹ کر ایک کونے میں سو گئی۔ جب اچانک شریز نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ اور کتنا تڑپانے کا ارادہ ہے مسز، بندے میں اتنی ہمت تھی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ غنوہ چاہ کر بھی اس کی محبتوں کے آگے مزاحمت نہ کر پائی، وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا ہے، اس کے پور پور اپنے نام کر کے۔ اچھا جی۔ شاہ نے اکیلے سب مہمانوں کو سنبھالا، حمزہ نہ جانے کہاں چلا گیا، تب تک ساری ذمہ داریاں حمزہ نے سنبھالی تھی، لیکن اب وہ جانے کی کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے ہر طرف حمزہ کو ڈھونڈا، حمزہ تو کہیں نہ ملا، لیکن رادیہ ضرور مل گئی۔ رادیہ بھابھی، آپ کا شوہر کہاں ہے؟ بتائیں مجھے، اس کی خبر لے دو، نکما کہیں کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ خیر جو بھی ہے، میں کب سے اسے فون کروں، فون بھی نہیں اٹھا رہا، آپ اسے فون کریں اور کہیں یہاں آئے مہمانوں کو سنبھالے، شاہ نے کہا۔ مشی کہاں ہے؟ شاہ نے اس کے ساتھ مشی کو نہ دیکھ کر پوچھا۔ میرے خیال میں حمزہ اسے گھر لے گیا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، رادیہ نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ مجھے لگ رہا ہے رادیہ بھابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، دیکھیں آپ کی آنکھیں کتنی سرخ ہو رہی ہیں، چلیں آئیے میں آپ کو بھی گھر چھوڑاتا ہوں، شاہ نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں شاہ بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں مہمانوں کو سنبھالیں، تب تک میں بان کے پاس بیٹھتی ہوں، بس اتنا کہہ کر ایک بار پھر سے اسٹیج پر آ گئی۔ اس کا سب کچھ ختم ہو رہا تھا، حمزہ یہاں سے جا چکا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ چکا تھا، لیکن اپنی صفائی دینے کے لیے ایک بار تو اسے ضرور ملے گی۔ ہاں میں بتاؤں گی اس کو کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، کیسے یقین دلاؤں گی کہ اپنے شوہر کو کہ میں ایک طوائف نہیں ہوں، میں کب سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں اور آپ بھی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ابا نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی سوچوں سے نکل کر وہ بان کی طرف دیکھنے لگی، جو ابھی تک شاہ کی سیکرٹری کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھی۔ محفل ختم ہونے کے بعد شاہ نے ابان اور رادیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگا۔ ارادیہ کو اس کے گھر کے گیٹ پر چھوڑ کر ابان کو لے کر چلا گیا، جبکہ ارادیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنے گھر میں جانے لگی، جسے اس نے اور اس کے شوہر حمزہ نے محبت سے بنایا تھا۔ کتنی یادیں تھی اس گھر میں ان کی، تو کیا سب کچھ اسے چھن جائے گا؟ حمزہ کی محبت اور مشی، یا خدا میری مدد کر۔ اس نے اندر آ کر دروازہ کھولا جو کہ لاک نہیں تھا۔ حمزہ صوفے پر مشی کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، اسے آتے دیکھ کر اس نے مشی کو صوفے پر لٹایا جو شاید سو چکی تھی، اور خود اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ارادیہ ایک بار پھر اپنی قسمت پر رونے لگی۔ نگاہ بیگم واپس آئی تو اس کی سوچ حمزہ اور رادیہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے کتنا غلط کیا تھا، اس نے رادیہ کو حمزہ کی نظروں میں گرا دیا، کیسے بے یقینی سے وہ رادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو رادیہ کی زندگی بچانے کے لیے سفیان کی شادی سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ غلط ہو گیا۔ رادیہ بھاگ کر کسی اور سے شادی کر چکی تھی، اس کی اپنی ایک بچی بھی تھی، وہ اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش تھی، لیکن نگاہ نے سب کچھ برباد کر دیا، وہ اپنے گلڈ میں تھی۔ وہ اٹھی اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگے۔ اپنے گلڈ دے وچ کسی طرح گھر کر کے آ گئی تو ہن جا نماز بچھا کے بہ گئی۔ نگین بی بی ہوش چ جا۔ اسے پتہ تھا جو کچھ اس نے کیا وہ غلط ہے، لیکن سفیان ملک کی نظروں میں اس نے رادیہ کے لیے سچی محبت دیکھی تھی۔ وہ بھائی سچی محبت دیکھی تھی، تیرا مطلب ہے تو نہیں نا کسی دی بیوی چک کر پیش کر دو۔ سفیان ملک جو 16 سال کی عمر سے اس کے کوٹھے پر آیا تھا، جس نے آج تک کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس نے رادیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر نگاہ نے سفیان سے وعدہ کیا کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ضرور کرائے گی، اور سلمان کے سامنے جا کر کہے گی کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے ایک طوائف سے نکاح کیا، لیکن ویسا نہ کر پائی۔ اس وقت اس سے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی، تو کبھی بھی رادیہ کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن پھر بھی آج اس کے ساتھ برا کرائی تھی۔ سجدے میں رو رو کر اس نے خدا سے معافی مانگی، پھر ایک فیصلہ کیا۔ میں کل ہی رمشا کے گھر جا کر اس کے شوہر کو ساری حقیقت بتاؤں گی، میں اسے بتاؤں گی کہ اپنی رمشا کی کوئی غلطی نہیں، وہ پاک پاکیزہ ہے، میں رمشا کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، میں اس کی زندگی میں آسانی ضرور لے کروں گی، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔
ارادی کو گھر چھوڑنے کے بعد اب شاہ ابان کو گھر لے کے جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ ابان کا سارا دھیان کراچی کی جگمگاتی سڑکوں پر تھا۔ ملتان میں ویسی جگہ پر رہتی تھی جہاں گہما گہمی بہت کم تھی، لیکن شاہ کراچی کے شہر کے بیچوں بیچ رہتا تھا۔ ابان کو روشنی بڑا شہر بہت اچھا لگا، لیکن اس کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور ہو گئی تھی، جس کا اس کو افسوس بھی تھا۔ لیکن یہ بات الگ تھی کہ جس دن سے شاہ نے اپنی محبت سے اپنے پیار کا احساس دلایا، اسے بتایا کہ وہ اس کے پیار کرتا ہے، اس دن سے ابان کے دل میں اس کے لیے عجیب سی فیلنگز پیدا ہونے لگی تھی، حالانکہ باندھیاں نہیں نے۔ سچ تو یہ تھا کہ ابان کے دل پر دستک دینے والا پہلا شخص تھا۔ ابان اسے چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کا دل اسے چاہنے لگا تھا۔ کیا ارادہ بانی، آج ہم سڑک پر ہی نہ سو جائیں؟ شرارت سے پوچھا۔ ہائے سچی، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی شرارت کو سمجھ کر ابان نے شرارت سے کہا، جس پر شاہ کا کہکا لگا کر ہنس دیا۔ پاگل ہو تم بانی، شاہ ہلکا سا بڑبڑا، آپ سے تھوڑی کم۔ ابان اسی کے انداز میں اس کی بات سن کر بڑبڑائی۔ شاہ نے پھر سے کہکا لگا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ محبت سے پوچھا۔ ہائے سچی، ابان خوشی سے چہکتے ہوئے اس کی طرف پلٹی۔ ہاں مچی، جان اٹھاتی نظروں سے اسے دیکھتے محبت سے کہا، اور راستے میں آنے والے پہلے آئس کریم پارلر پر گاڑی روک دی۔ آہو دلہن بنی انہوں لے کے جا آئس کریم پارلر۔ اب یہاں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو رہی تھی، اسے گاڑی میں بیٹھنے کا بول کے شاہ آئس کریم لینے چلا گیا، جبکہ ابان کا گاڑی میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پہلے تھوڑی دیر شاہ کے ڈر سے وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھی اور گاڑی کی تھوڑی سی کھلی کھڑکی سے اپنا ہاتھ باہر کرتی، لیکن پھر اگر تھک ہار کر آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول اور باہر نکل آئی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی بوندا باندی اس کے چہرے کو بھی بھگونے لگی۔ اس وقت وہ مکمل ولیمے کے ڈریس میں تھی، خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ اور دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ چلو 12 سے بھیجو پھر، مارو بغیرتی، تو میک اپ دیتے سوٹ دی تباہی لاؤ۔ شاہ نے جب دکاندار کی نظروں کے فوکس میں اپنی بیوی کو دیکھا، ایک پل کے لیے اس کے ماتھے کی رگیں سامنے واضح ہونے لگی، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے آئس کریم اٹھایا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، سرد لہجے میں کہا گیا۔ اپنے پیچھے اچانک شاہ کی آواز سن کر ابان چونکی۔ آپ اتنا جلدی آ گئے؟ ابان ہلکے سے منمنائی، لیکن شاید شاہ نے سنا نہیں۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھا تو ابان بھی فوراً اندر بیٹھ گئی۔ ابان نے 2-3 بار نظریں اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھا، لیکن شاہ کا دھیان صرف گاڑی چلانے پر تھا، وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر چھایا غصہ صاف بتا رہا تھا کہ اسے ابان کی حرکت پسند نہیں، اب کہیں مجھے پھر سے کوئی سزا نہ سنا دے۔ لیکن انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ ہاں لیکن یہ بھی تو کہا تھا کہ کوئی غلطی نہیں کروں گی تو۔ ابان اپنی سوچوں میں مصروف تھی جب گاڑی اچانک ویران سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ یہ میں دیکھنے کے لیے لایا تھا، کھاؤ اسے، اس نے آئس کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کو تو بولتا بھی ادھا جدھا وڈا نو پہ رہا، واؤ واؤ کر کے بولتا ہے۔ اب آنے ایک نظر سے آئس کریم کی طرف دیکھا، پھر شاہ کے غصیلے چہرے کو، پھر جلدی سے آئس کریم کا پیک کھولا اور اسے کھانے لگی۔ پہلے تو بڑی آسانی سے شاہ سے بات کری تھی، لیکن اب شاہ کو غصے میں دیکھ کر اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اسے آئس کریم کا ہی پوچھ لے، جبکہ وہ 2 آئس کریم لایا تھا، یعنی کہ ایک اپنے لیے لیا ہوگا۔ لیکن بیچاری ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم شاہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی تھی، ابان جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس نے اپنی آئس کریم کھانا بہتر سمجھا۔ ایک بات جو وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ ویران سڑک میں گاڑی روک کر آئس کریم کھلانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ارادی آپی نے تو کہا تھا کہ ہمارا گھر ان کے گھر کے بہت قریب ہے، تو ہم اتنی دیر سے گھر جا رہے ہیں، ہم پہنچے کیوں نہیں رہے؟ ابان کے دل میں مچلتا سوال جو کب سے پوچھنا چاہتی تھی، آخر پوچھ ہی لیا، کیونکہ پہلے سے شاہ کے ساتھ سفر کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن اب شاہ کا غصہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ میں تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے سوچا موسم اچھا، چلو تمہیں گھما کر لاتا ہوں۔ شاہ کا لہجہ اب تھوڑا نرم تھا۔ شاہ اپنے غصے پر کنٹرول کر چکا تھا۔ تو پھر چلے نا، ہم یہاں پر کیوں رکے؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا۔ چلتے ہیں، شاہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن 15 منٹ کے بعد بارش فل سپیڈ میں شروع ہو چکی تھی۔ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلو، شاہ نے کہا اور خود بھی گاڑی سے باہر نکلنے لگا۔ شاہ کیا ہو گیا آپ کو؟ باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ہم بھیگ جائیں گے، ابان نے سمجھانا چاہا۔ پانی تم وہاں آئس کریم پارلر کے باہر بھی تو بھیگ ہی رہی تھی نا۔ جلدی سے باہر نکلو، شاہ نے لہجہ سخت رکھتے ہوئے کہا، تو ابان فوراً گاڑی سے باہر نکلے۔ ان بارشوں سے ہماری پہلی یاد جڑی ہے ابان، میں نے تمہیں پہلی بار بارش میں دیکھا تھا اور وہیں پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ یہ بارش کا موسم میرے لیے بہت انمول ہے، جسے میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شاہ اور ابان پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کے بیچوں بیچ لے آئے، جبکہ ابان اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات کو ڈھونڈ رہی تھی جو اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں اس خوبصورت رات کا ہر لمحہ اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں ابان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم کبھی نہیں سمجھ سکو گے کہ میرے لیے یہ احساس کیا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ شاہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے جا بجا اس کے چہرے کو چوم رہا تھا، جبکہ اس کی حرکتوں پر ابان کو بس آگے پیچھے دیکھنے کی پڑی تھی کہ کوئی آ ہی نہ جائے۔ شاہ، کوئی آ جائے گا، ابان نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی ممکن کوشش کی، پھر تھک ہار کر اسی کے سینے پہ اسی سے کہنے لگی، کوئی نہیں آتا اس سڑک پر، بالکل بے فکر ہو جاؤ تم بس، اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر چھکی۔ اس کی جسارت کو کتاب نہ لاتے ہوئے ابان اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی، جبکہ اس کے پیروں میں بجتی پازیب کی چھن چھن، ہاتھوں کی چھنکتی چوڑیاں شاہ کو بے خود کیے جا رہی تھی۔ اللہ، میں لگے شاہ نو لگ رہا ہے کہ چڑیل آ گئی۔ شاہ پلیز گھر چلیں، ابان نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ شاہ جانتا تھا کہ شدتوں کے آگے نازک سی لڑکی بہت کمزور ہے، اس لیے شاہ نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ 2 شرطوں پر چلیں گے، شاہ نے محبت سے کہا، جبکہ اس کی شرطوں کا سن کر ابان کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ کیا شرطیں؟ ابان نے بڑی مشکل سے لفظ ادا کیے۔ نہ جانے وہ کیا مانگ بیٹھے۔ ہاں جانے من، اتنی بھی بڑی شرط نہیں ہے کہ تم اس طرح سے کب کپاؤ۔ شاہ نے اسے کھینچ کر ایک بار پھر سے اپنے قریب کیا۔ شرط نمبر 1، تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا۔ شرط نمبر 2، اس برستی بارش میں میرے ساتھ ہی سڑک پر ڈانس کرنا ہوگا۔
شاہ نے جلدی سے اپنی شرطیں بتائیں، چہرے پر شرارت واضح تھی۔ ایک شرط منظور ہے، دوسری منظور نہیں۔ ابان جلدی سے بولی لیکن پھر بھی زبان لڑکھڑائی۔ نہیں جانے من، آپ کو دونوں شرطیں پوری کرنی ہوں گی ورنہ آپ گھر نہیں جا سکتے، لیکن فی الحال تو اپنی شرط نمبر 1 پوری کیجیے۔ شاہ نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کر کے کہا، اس سے پہلے کہ اس کے لبوں پر چھکتا، ابان نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے شرط نمبر 2 ڈانس والی منظور تھی۔ ابان جلدی سے بولی، اس بار آواز میں لڑکڑاہٹ کم ہو چکی تھی۔ شاہ نے کہکہ لگا کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا، جو ابان نے فوراً تھام لیا۔ شاہ نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ شاہ کا ایک ہاتھ ابان کی کمر پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ میں اس نے ابان کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور ابان کا ایک ہاتھ شاہ کے کندھے پر تھا اور دوسرا شاہ کے ہاتھ میں قید تھا۔ شاہ ہلکے سے اسے اپنے ساتھ موو کر رہا تھا، جبکہ جیسے وہاں سے گھماتا اس کی چنچناتی پائل اور چھنکتی چوڑیاں اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرنے پر مجبور کر دیتی۔ کتنے وقت ایسے گزر گیا، وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے دنیا کو یکساں فراموش کر چکے تھے۔ آج ابان کا دل شاہ کے لیے الگ الگ ہی ترنگ میں دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار شاہ سے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلی بار لگا تھا۔ اسے شاہ کا اس کے ساتھ رہنا، اس کا خیال رکھنا، ہر وقت اس کے بارے میں سوچنا، اسے سب کچھ ان کہانیوں کی طرح لگ رہا تھا جس کی بہن سنایا کرتی تھی۔ اس کی بہن اس سے کہا کرتی تھی ایک دن اس کا بھی شہزادہ اسے لینے آئے گا۔ جب شاہ اسے اپنے ساتھ لے کے گیا تو اسے کوئی شہزادہ نہیں بلکہ ایک دیو لگا تھا جو اسے اپنے ساتھ قید کر رہا تھا، لیکن آج وہاں سے وہ اسے ایک شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ لیکن پھر جب یاد آیا کہ اس کی زندگی سے اس کی وجہ سے اپنے سے دور ہو گئی تو اس کا دل ایک بار پھر سے اداس ہو گیا۔ وہ شاہ کی محبت پر تو ایمان لے، لیکن اپنے گھر والوں کی دوری کی وجہ سے اس کے دل کا ایک کونا آج بھی شاہ کے خلاف تھا۔ کافی دیر بعد شاہ اسے لے کر رہا تھا اور گھر واپس آتے اس کی ضد شروع ہو چکی تھی۔ ابان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اپنی شرط پوری کرو، مگر ابان نے تو قسم کھا رکھی تھی آج وہ شاہ کی کوئی بات نہیں مانے گی۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ واپس آتے انہوں نے سب سے پہلے کپڑے بدلے۔ شاہ جب چینج کر کے بیڈ روم میں آیا تو ابان وہاں نہیں تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ ایک ہی پوزیشن میں سارا دن بیٹھنے کے بعد دونوں کافی تھک چکے تھے اور اب ان کا ارادہ سونے کا تھا، لیکن ابان کو کمرے میں نہ دیکھ کر شاہ پریشان ہو گیا کہ لڑکی کہاں چلے گی۔ خود سے سوال کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، بانی پرنسس کہاں ہو تم؟ راحت پاپا جب شاہ کے گھر آنے کے بعد اپنے سرونٹ کوارٹر جا رہے تھے، اس کی آواز سن کر بے ساختہ مسکراتی۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آئے جس کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارے، اور اب جب ابان اس کی زندگی میں آئی تو بے شک شاہ ہر وقت خوش رہنے لگا تھا۔ راحت پاپا پچھلے 11 سال سے اسے جانتے تھے، لیکن انہوں نے 11 سالوں میں کبھی شاہ کو کھول کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ تو جینے لگا تھا، اور اب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ شاید ہی شاہ نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی محبت سے پکارا تھا۔ شاہ صاحب، ابان بیٹی کچن میں، انہوں نے دروازے سے نکلتے ہوئے بتایا۔ کچن میں کیا کریے؟ اچھا آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ شاہ نے راحت بابا سے کہا، کچن کی طرف چل دیا۔ بانی یار، میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں کچن میں کیا کری ہو؟ چائے بنا رہی ہوں، آپ پئیں گے؟ ابان نے کہا اور اس سے پوچھا، تم کیوں بنا رہی ہو؟ چھوڑو اسے، میں کسی کو نوکر کو کہتا ہوں۔ شاہ کو ایسے کام کرتے دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ جی نہیں، کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود بناؤں گی۔ آپ نے پینا تو بتایا، اور ویسے بھی میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں قسمت والوں کو میرے ہاتھ کی چائے نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے پینا تو جلدی بتائیں ورنہ آپ بدقسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ابان نے جلدی سے اپنی چائے کی اہمیت بتائی۔ وہ ایسی تھی، اگر کوئی اسے پیار سے بات کرے تو اس کے لیے اپنی جان بھی لٹا سکتی تھی، اگر کوئی غصہ کرے تو رو کر اسے دل سے معاف کر دیتی تھی۔ لیکن شاہ اس کے ساتھ بہت غلط کچھ چکا تھا، اس بات کا احساس شاہ کو بھی تھا۔ لیکن بانی جانو، میں تو بہت خوش قسمت انسان ہوں، کیونکہ اب تم بھی میری چائے، تمہاری چائے بھی میری، شاہ نے زمانی انداز میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اور ایک بات بتاؤ، اتنی رات کو چائے کون پیتا ہے؟ شاہ نے اس کے گیلے بالوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں پیتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے چائے۔ ابان نے اسے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ہائے یہ شرم جو آڑے آ رہی تھی۔ شاہ چھوڑے نا، اپنی کوشش میں ناکام ہو کر کہا۔ نہیں چھوڑتا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں اور کیا کیا پسند ہے؟ اپنا گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے سمندر، چوزے، کاجل اور پائل، ابان نے سوچتے ہوئے بتایا۔ بس؟ شاہ کو کچھ مایوسی، بس اتنا ہی؟ ابان نے ایک بار پھر کچھ سوچ کر کہا۔ ایک بار پھر سے سوچ کر جواب دو۔ اس پر شاہ کے لہجے میں تھوڑا سا غصہ تھا۔ میں نے سوچ کر بتایا، بس یہی پسند ہے مجھے۔ ابان نے اس کا غصہ دیکھ کر جلدی سے جواب دیا۔ میں پسند نہیں ہوں تمہیں؟ شاہ نے میں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو انسان ہیں، میں تو دوسری چیزوں کی بات کر رہی تھی۔ ابان نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا اس کا مطلب میں پسند ہوں؟ اس پر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ واضح تھی۔ ہاں آپ پسند ہیں، ابان نے سچے دل سے کہا۔ سچ ابان، میں پسند ہوں؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ آج شاہ اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ آج بنا کسی زور زبردستی کے ابان سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے ہوئے سے ایک بار پھر سے یقین دہانی کے لیے پوچھ رہا تھا۔ پسند کرتی ہوں؟ محبت ایسے تھوڑی نہ ہو جائے گی۔ ابان نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو پھر کیسے ہوگی؟ شاہ نے مایوسی سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ میں یہاں کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں شاہ، پلیز کمرے میں چلیں، وہاں جا کے میں آپ کو بتا دوں کہ محبت کیسی ہوتی ہے، وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ۔ ابان کسی ماہر کی طرح ایسے محبت کا سبق سکھانے کلاس روم میں لے کے جا رہی تھی۔ شاہ بھی بنا کچھ بولے اس کے پیچھے چل دیا۔ ابان اس کے غصے سے اب بھی ڈرتی تھی، لیکن اب اس کا ڈر بہت کم ہو چکا تھا۔ جس دن سے شاہ نے اسے اپنی محبت کا احساس دلایا وہ بھی اس پر حق جتانے لگی تھی۔ وہ اسے جو کہتی وہی کرتا تھا، چاہے وہ اب ہم کو ٹھیک ہو یا پھر بالکل بچکانا ہی کیوں نہ ہو۔ شاہ کو تو بس اپنی ابان کو خوش رکھنا تھا۔ لو اب کمرے میں آگے بتاؤ محبت کیسے ہوتی ہے؟ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا۔ سب سے پہلے ہوتی ہے دشمنی، ابان نے کسی ماہر کی طرح بتانا شروع کیا۔ وہ تو آپ کو تھی ہے ہم سے،
ٹھیک ہے، پہلا اسٹیپ آپ ٹھیک سے فالو کریں. آپ آتے ہیں دوسرے اسٹیپ پر، تو وہ ہوتی ہے لڑائی. تو وہ تو آپ نے مجھے بہت ڈانٹا اور مارا بھی. ابان کا ارادہ سے شرم دلانے کا بالکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنی اس حرکت پر شاہ کو آج بھی افسوس تھا. اور میں نے بھی آپ کو ڈانٹا تھا. ابان نے اپنے فرضی کالر چھاڑتے ہوئے کہا، جس پر صاحب ایک ساختہ مسکرا. اور یہ کب ہوا؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے جب آپ کو چوٹ لگی تھی ہاتھ میں، آپ نے اپنا ہاتھ چھری سے کاٹ لیا تھا. یاد نہیں آپ کو کتنے زور سے ڈانٹا تھا میں نے آپ کو؟ ابان نے اسے یاد دلانے کے لیے کافی زور لگایا، کیونکہ اسی دن تو اس نے پہلی بار اپنی بہادری بھی دکھائی تھی. ہاں تو اب آتے ہیں تھرڈ اسٹیپ کی طرف، تو وہ ہوتی ہے دوستی. اب یہیں پر آپ اٹکے ہوئے ہیں. ابھی تو ہماری دوستی نہیں ہوئی تو محبت کیسے ہوگی؟ ابان نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے سمجھانا چاہا. ہاں تو ٹھیک ہے، ہم دوستی کر لیتے ہیں. شاہ نے فوراً اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا. ارے ایسے کیسے دوستی کر لیتے ہیں؟ ابان نے فوراً اس کے ہاتھ پر تالی بجا کر ہاتھ پیچھے کر لیا. دوستی کرنے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا پڑتا ہے. آپ نے کیا کیا میرے لیے اسپیشل؟ اب فوراً آپ سے دوستی کر لوں. آج ابان کچھ زیادہ سر پر چڑھ چکی تھی. تم نے بھی تو کچھ نہیں کیا میرے لیے اسپیشل، شاہ اسی کے انداز میں بولا. دوستی آپ نے کرنی ہے یا میں نے؟ اکڑدار جواب آیا. اوکے فائن، بتاؤ کیا کروں تمہارے لیے ایسا اسپیشل جو تم مجھ سے دوستی کر لو؟ شاہ نے ہاتھ دے ہوئے کہا. مجھے کیا پتا، آپ سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ابان ہری جھنڈی دکھائی اور بیڈ پر لیٹ گئی. بانی تم ایسے نہیں سوچ سکتی، تم نے مجھے کس کا وعدہ کیا. اٹھو. شاہ نے اسے لیٹتے دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا. او ہیلو مسٹر، ابھی تک صرف 2 اسٹیپ میں پاس ہوئے ہیں آپ. اس کے بعد دوستی، اس کے بعد ہوگا پیار، اور اس کے بعد ہوگا کس. سو پلیز اس وقت مجھے آرام سے سونے دیں، ابان نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا. اور جب تک پیار نہ ہو جائے تب تک آپ میرے پاس نہیں آ سکتے. اور یہاں پر اداس بیٹھنے سے بہتر جا کے کچھ اسپیشل سوچیے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے. ابان نخرے دکھا دی ایک بار پھر سے لیٹ گئی. جبکہ اس کی ہمت پر آج شاہ بھی سے داد دیے بنا غیر نہ رہ سکا. جبکہ اس کی پسند پوچھ کر خود بھی پچھتا رہا تھا. رادیہ بیٹھی رو رہی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. حمزہ سے کتنی محبت پیار سے بات کر رہا تھا، کس طرح سے اپنی چاہت کا احساس دلا رہا تھا. لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا. بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی. وہ کچھ بھی تو نہ تھا اس کے پاس. وہ اپنی سوچوں میں اس حد تک ڈوبی ہوئی تھی کہ پاس لیٹی مشی روئے جا رہی تھی. اس بات کا احساس تک نہیں ہوا جب بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور حمزہ کمرے سے باہر نکلا. ایڈی تم تو ہوش ہو کے بیٹھی ہوئی نا. حمزہ اس کے قریب آیا اور اس کے پاس سے مشی کو اٹھا کر چپ کروانے لگا. بس فرحان نظروں سے اسے سب کرتے دیکھ رہی تھی. حمزہ نے اس کے قریب سے اس کا فون اٹھا اور ایک بار پھر سے کمرے میں چلا گیا. رادیہ نے اس سے یہ تک نہ پوچھا اس کا فون اٹھا کر کیوں لے کے جا رہا ہے. کمرہ بند ہوتے ایک بار پھر سے رادیہ نے رونا شروع کر دیا. حمزہ کی بیگانگی اور رادیہ کو اندر سے توڑ رہی تھی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ہاں بیٹھی تڑپی جا، ٹس میں بہائی جا کے گل بات نہ کری کچھ بھی. اسے سمجھ نہیں آتا آخر وہ کیوں حمزہ سے بات نہیں کر پا رہی. آخر کیوں اسے اپنی بے گناہی کا نہیں بتا پا رہی. وہ جب سے آئی تھی اس نے حمزہ کو مخاطب تک نہ کیا اور نہ ہی حمزہ نے. وہ دونوں ساری رات جاگتے رہے. حمزہ کمرے میں اور رادیہ باہر. اس میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر اندر کمرے میں جائے حمزہ سے بات کرے. وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو حمزہ سے محبت کرنے کے قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن آج وہ اپنے آپ کو اس سے نظر میں لانے کی بھی قابل نہیں سمجھ پائی تھی. جا پھر ٹٹھے کھوچ جا، نہیں سمجھ دی پھر نہ سمجھ کر رکھو. گنما کی آنکھ فجر کے اذانوں کے ساتھ کھلی. شریز اس کے بالکل قریب سے ہو رہا تھا. وہ رات کو اس کے قریب اور اپنے تمام تر حقوق اس سے وصول کر لیے. نہ تو وہ اسے روک پائی اور نہ ہی کسی قسم کی مزاحمت کر پائی. وہ تو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھ رہی تھی کہ جب وہ اس کے قریب آئے گا وہ اسے نہیں آنے دے گی. وہ اسے بتائے گی وہ کوئی استعمال کرنے کی چیز نہیں. لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہی سوچتے ہوئے گنما نے اپنے ہاتھ سے بال سمیٹے جب اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی. کل رات اسے شریز نے کتنی محبت سے بریسلٹ پہنایا تھا. اس نے کہا تھا کہ اس کی محبت کی پہلی نشانی ہے. گنما اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور اب کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی سے خود سے دور نہیں جانے دے گا. اور نہ چاہتے بھی گنوا اس کی باتوں پر ایمان لے اور اپنے آپ اسے سونپ دیا. اگر کل رات والی ساری باتیں سچ تھی، اگر شریز اس سے سچی محبت کرتا تھا تو پھر وہ کیوں اتنا ڈری تھی. اگر کوئی شریز کی محبت ہے تو خود کو اتنا بے مول کیوں سمجھ رہی تھی. شریز نے شادی سے ایک دن پہلے سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، پھر وہ کیوں اتنا گھبرا رہی تھی. شاید اس لیے کہ شریز نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. اس کے باپ نے شریز کی منتیں کی. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شریز نے اسی کی وجہ سے انکار کیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شریز اس کی خوشی کے لیے پیچھے ہٹا. آخر اس نے بھی تو اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا نا. وہ کیوں ایک ہی بات میں اپنے باپ کی بات مان لیتا، اس کے باپ کی بات مان لیتا. جو بھی تھا جیسے بھی تھا وہ شریز کی بیوی تھی. شریز نے اسے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا. اپنے دماغ سے فضول سوچوں کو نکال کے اس نے ایک مسکراتی نظر پاس سوئے شریز پر ڈالی اور خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی. شاہ کی آنکھ کھلی تو بانی اس کے ساتھ نہیں تھی. اس نے ٹائم دیکھا تو اسے سوئے ہوئے صرف 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے. ساری رات وہ سوچتا رہا کہ وہ بانی کے لیے ایسا کیا اسپیشل کرے کہ وہ اسے دوستی کر لے. لیکن اس کے دماغ میں ایسی کوئی بھی چیز نہ آئی جو بانی کو پسند آئے. اس وقت 6 بج رہے تھے اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. اسے پتہ تھا بانی اس وقت نیچے چلی گئی ہوگی. اسے صبح اٹھنے کی عادت تھی. شاہ ایسے لیٹے ہوئے ایک بار پھر سے سوچنے کا آخر وہ کیا کرے. بانی جانو تم نے مجھے واقعی الٹا لٹکا دیا. میں ایسا کیا کروں جو تمہیں پسند آئے. سر سوچتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا. پھر اس نے ہر چیز پر نظر دوڑائی. بانی ایک سمپل سی لڑکی تھی. اس کی پسند اور سوچ بالکل عام لڑکیوں جیسی ہے. یعنی کسی بھی وہی سب کچھ اچھا لگے گا جو عام لڑکیوں کے لیے کیا جائے. تو میں اسے ایک رومانٹک انداز میں پرپوز کرتا ہوں. ایک رومانٹک ڈنر، لانگ ڈرائیو. شاہ سوچتے ہوئے مسکرائے، لیکن اس کی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے غائب ہو گئی. یہ میں کیا سوچ رہا ہوں. میں نے اسے پرپوز نہیں کرنا، اسے دوستی کرنی ہے. یعنی کہ مجھے وہ کرنا ہوگا جو دوستی کے لیے کرنا پڑے. یار دوستی کے لیے کون اتنے پاپڑ بیلتا ہے. بانی جانو کہاں پھنسا دیا. چل کچھ نہیں ہوتا جیڈے پاپڑ بیل لیں گا. انہیں بھی تو بتھیرا بیلے ہے. کدی چنڈا ماریاں تے کدی ٹکرا ماریاں اودیاں. میں نے کبھی زندگی میں کسی سے دوستی کے لیے نہیں پوچھا. اور آپ اپنی بیوی سے دوستی کے لیے مرا جا رہا ہوں اب.
شاید میں دنیا کو پہلا مرد ہوں جو بیوی کے عشق میں مجنوں بن کر صحراؤں میں بھٹکوں گا. یہی سب سوچتے شاہ نے اپنا سر تھام لیا جو درد سے پھٹا جا رہا تھا. گندا نہیں پھاٹتا، تیرا نہیں پھاٹتا. رات ساری رات وہیں بیٹھی رہی. جب باہر ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی پھر وہی روشنی ہلکی ہلکی کھڑکی سے اندر آنے لگی. پھر دھوپ کی شکل اختیار کر کے پھر کچھ دیر میں واپس باہر جانے لگی. رادھی کی آنکھ پہ ایک پل کو بھی نہ چھپکی. اب تو آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے اندر سے مشی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. پھر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی کہ نہ حمزہ اسے تھپ تھپ آ کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے ایک بار بھی اسے نہ پکارا. شاید اسے اب اس کی ضرورت نہیں تھی. اپنی بیٹی کو بھی خود سنبھال سکتا تھا. تو پھر مجھے کیا کیوں نہیں دیتے کہ نکل جا میرے گھر سے. رادھی نے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا. جب ان کے گھر کا دروازہ بجا کافی دیر بجتا رہا لیکن حمزہ کمرے سے باہر نہ نکلا. شاید وہ سو چکا تھا. شاید ملازمہ ہوگی. رادھی نے اٹھ کر دروازہ کھولا لیکن باہر کھڑی اس عورت کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ابھی تک تمہیں سکون نہیں ملا میرا گھر برباد کر کے منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہو؟ چاہتی کیا ہو تم؟ ہاں بولو کیا چاہتی ہو؟ مجھے مار دینا چاہتی ہو تو نا مار ڈالو. ویسے بھی مر ہی رہی ہوں. رادھیہ نے روتے ہوئے کہا. تو اس کی باتیں سن کر نگاہ بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی کل والی حرکت نے رادھیہ کی زندگی پر بہت برا اثر ڈالا. رمشا میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی ہوں. شاید میں یہاں کبھی نہ آتی. میں تو بس نگاہ نے کچھ کہنا چاہتا. چپ ہو جاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے. کیونکہ تم جیسے گھٹیا عورت کے ساتھ وہ گھٹیا کام کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر کے مر جاؤں. کبھی مت سوچنا کہ رمشا کبھی تمہارے کام آئے گی. تمہارے ساتھ وہ گھٹیا کام کرنے سے پہلے رمشا موت کو گلے لگانا بہتر سمجھے گی. دفع ہو جاؤ یہاں سے. رادھیہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا. رادھیہ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں. مجھے تمہارے شوہر نے بلایا کل رات فون کر کے. اس سے پہلے رادھیہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتی نگاہ بیگم بول اٹھی. رادھیہ کے دروازہ بند کرتے ہاتھ وہیں رک گئے. تو کیا حمزہ اسے اس عورت کے ساتھ بھیجنے والا تھا؟ کیا اب اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینے والا تھا؟ کیوں بلایا تھا اس نے اس عورت کو اپنے گھر؟ تو کیا حمزہ اس طرح سے اسے اپنی زندگی سے نکالے گا؟ اسی دروازے پر سوچوں میں چھوڑ کر نگاہ بیگم اندر چلی جائے. مسٹر ملک آپ نے مجھے بلایا تھا. کہاں ہیں آپ؟ نگاہ بیگم نے اونچی آواز میں کہا. اس کی آواز سن کر حمزہ کمرے سے باہر نکلا. اس سے پہلے شاید حمزہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ گھر کی ملازمہ آئی ہوگی اس لیے کمرے سے باہر نہیں نکلا. انتظار تو میں آپ کا اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے میں نے آپ کو فون کیا. خیر بیٹھے میں بھی آتا ہوں. اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے ایک نگاہ رادھیہ پر ڈال کر وہ کمرے میں چلا گیا. اس کے ہر قدم کے ساتھ رادھیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی. جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا. اس نے وہ کاغذ نگاہ بیگم کے سامنے رکھا. نگاہ نے اس کو دیکھا. وہ کوئی چیک تھا. نگاہ بیگم نے چیک لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا. یہ بلینک چیک ہے. آپ جتنی رقم چاہے اس میں ایڈ کر سکتی ہیں. میں آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمت دوں گا. بس آپ میری بیوی کی جان چھوڑ دیں. وہ سب کچھ بلا کر ایک عزت کی زندگی گزارنے کی کوشش کریے. اسے بھی جینے کا حق ہے. آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دوں گا. لیکن مہربانی کر کے میری بیوی کو سکون سے رہنے دیں. کل ساری رات تو ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سوئی. حالت دیکھیں کیا ہوگی اس کی. کیا ملا ہے آپ کو یہ سب کچھ کر کے؟ اس کا ایک گھر ہے, ایک بیٹی ہے. وہ کوئی طوائف نہیں, وہ میری بیوی ہے. حمزہ نے نگاہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. رادھیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہے. اب یہ خواب ٹوٹے گا تو یہ الفاظ بدل جائیں گے. ان کے معنی بدل جائیں گے. میری بیوی پاکیزہ ہے, پاک دامن ہے. اس کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اگر پوری دنیا بھی میری بیوی کے خلاف ہو جائے تب بھی میں یہی کہوں گا کہ میری بیوی غلط نہیں ہو سکتی. اس دنیا میں اگر میری بیٹی کو کوئی بہتر پرورش کر سکتا ہے تو وہ صرف میری بیوی ہے. مہربانی کر کے رحم کریں ہم پر. آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دوں گا. لیکن آج کے بعد کبھی بھی آپ ہمارے راستے میں نہیں آئیں گی. بس اتنا کہنے کے لیے آپ کو بلایا تھا. حمزہ نے کہتے ہوئے ایک نظر رادھیہ کی طرف دیکھا. نگاہ بھی ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی لیکن نہ تو حمزہ نے اس سے بات کرنے کا کوئی موڈ تھا اور نہ ہی رادھیہ کا اسے منہ لگانے کا کوئی ارادہ تھا. لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے حمزہ سے کہہ گئی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں رادھیہ کی کوئی غلطی نہیں. اس کا باپ اسے کوٹھے پر بیچ کر گیا. اس کے بعد وہ بھاگ گیا اور اسے ان پیسوں کی ضرورت بھی نہیں. نگاہ بیگم نے حمزہ کا دیا ہوا چیک وہیں ٹیبل پر رکھا اور باہر نکل گئی. اسے حمزہ سے مل کر خوشی ہوئی. وہ سفیان کو رادھیہ کے لیے ایک پرفیکٹ انسان سمجھ رہی تھی لیکن یہ بھی سچ تھا کہ رادھیہ کے لیے حمزہ سے بہتر کوئی نہیں تھا. اس کے جانے کے بعد رادھیہ نے ایک بار پھر سے دروازہ بند کر دیا. ناشتہ بناؤ بیگم, آج کا بھوکا مارنا ہے مجھے. کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے. بس اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. جبکہ رادھیہ جو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی اس کی ساری دعائیں آج قبول ہو گئی. فوراً کچن کی طرف گئی. آخر دنیا کے سب سے اچھے شوہر کی خدمت بھی تو کرنی تھی. اب اس کے سینے میں کوئی ڈر اور خوف نہ تھا. حمزہ کو پتہ چلے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. وہ عجیب خوف ہر وقت میں گھری رہتی لیکن اس وقت وہ پرسکون ہو کر حمزہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی. پھر ایک بار پھر حمزہ کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی. قبل جس طرح سے حال سے نکل کر گھر آیا اور اس کو دیکھتے اپنے کمرے میں چلا گیا. نہ اس سے بات کی نہ ہی اس کی طرف مڑ کے دیکھا. تو کیا حمزہ کے دل میں اس کے لیے شک تھا؟ اپنی سوچوں کو چھٹلا کر ناشتہ بنانے میں مگن ہوگی کیونکہ جو بھی حمزہ اسے اپنی زندگی میں دوبارہ قبول کر چکا تھا وہ بھی اس کے تلخ ماضی کے ساتھ. انوا تیار ہو کر باہر نکلی تو سب سے پہلے اماں کے پاس آئی. انہیں سلام کر کے ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی. اب اس سے اس گھر میں آئے صرف چند ہی دن ہوئے تھے لیکن اپنی ذمہ داریاں سمجھ چکی تھی. اپنی ذاتی اماں نے بھی ملندی کو کوشش کر لو. اس کی بوڑھی ساس جو بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی. شوہر بیچارہ جو تھکا ہرا شام کو گھر آتا اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی. سن گنوا میرے پاس بیٹھ. اماں نے اس کے مطمئن چہرے کو دیکھتے ہوئے پاس بلایا. وہ مسکرا کر ان کے قریب بیٹھ گئی. تو مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے رات کو تجھے کمرے میں ڈانٹ کے بھیج دیا؟ اماں نے پوچھا تو گنوا تو شرما گئی. اب انہیں کیا جواب دیتی کہ کس وجہ سے کمرے میں نہیں جا رہی تھی. خیر انہوں نے بھی ایک عمر گزاری تھی. وجہ تو خود بھی جانتی تھی. اس کے اس طرح سے شرمانے پر اماں واری صدقے گئی. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. نہ جانے 4 دن یا 8 دن. اتنی جلدی نہیں مرنا چاہتی. اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلا کر مروں گی. اس لیے مجھے جلدی سے خوشخبری سنا دے.
اماں کی باتیں سن کر گنوا کے گال شرم سے لال ہو گیا۔ اماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو اگلے 100 سال تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، گنوا نے پیار سے پچکارا۔ ہاں سب پتہ ہے مجھے، 100 سال تک جیوں تاکہ اور بڈھی ہو جاؤں، اور پھر تو اپنے بیٹے بہوؤں کو بولے کہ دیکھو میں نے اپنی بڈھی ساس کس طرح سنبھالی تھی، انہیں اپنی مثالیں دے اور میں 100 سال تک جی کر تیرے بچوں کے سامنے مثال بن جاؤں تیری۔ نہ بیٹا، نہ تیرے لیے مثال نہیں بنوں گی میں، اماں نے منصوبہ بناتے ہوئے کہا۔ اماں بری ساس ہیں آپ، ابھی میرے بچے آئے بھی نہیں اور آپ کو مثال بننے کی پڑی ہے، اور ویسے بھی میں اچھی بہو ثابت ہو کر مثال تو میں بنا کے رہوں گی۔ اپنی گنوا نے بھی اپنا منصوبہ بنایا۔ رخ تو مجھے بری ساس کہتی ہے، بری ساس دیکھی کہاں ہے تو نے ابھی تک؟ میں تو پوری سٹار پلس کے ڈراموں کے ساس بن کے دکھاؤں گی تجھے، پھر تجھے پتہ چلے گا ساس کیسی ہوتی ہے، اماں نے سٹراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے آپ بہت بری ساس ہے، لیکن ماں بہت اچھی ہے، گنوا نے ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ گنوا چند ہی دنوں میں اماں کو سمجھ چکی تھی، انہوں نے اپنی زندگی بہت مشکل سے گزاری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک زندہ دل خاتون تھی۔ ہاں ہاں مسکے مت لگا، جا مجھے جا کے ناشتہ بنا، میرے لیے بھی، اپنے شوہر بھی تیرا جاگنے والا ہوگا۔ اماں نے اس کا شرمایا ہوا چہرہ چوما اور اسے کچن میں بھیج دیا۔ قسمت شاہ کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی، ایک تو اسے ابان کی پسند کی کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، دوسری طرف اس نے جو پیرس کا ہانی مون ٹرپ پلان کیا تھا اس میں بھی سب کچھ گڑبڑ ہوگی، کیونکہ اگلے مہینے سے ابان کے ایگزام شروع ہو رہے تھے اور اس کا ارادہ ابان کی پڑھائی دوبارہ سے شروع کروانے کا تھا۔ اس نے سب کچھ سیٹ کر لیا تھا، ابان کراچی میں اپنے پیپر دے سکتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے محنت کی ضرورت تھی، جس حساب سے اس کے پیپر سامنے آئے تھے نہ تو دوستی کرنے کی پوزیشن میں تھی اور نہ ہی پیار۔ اس نے ہانی مون تو فی الحال کے لیے کینسل کر دیا، لیکن اس کا سال برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا، ویسے بھی شاہ لڑکیوں کی پڑھائی کو لے کر بے حد سیریس تھا، یہاں تک کہ لڑکیوں کی پڑھائی پر کمپین بھی چلا رہا تھا، اور پڑھائی کے سارے رول ابان پر بھی لاگو ہو رہے تھے۔ اس نے آ کر بکس ابان کے سامنے رکھی، جسے دیکھتے وہ چیخنے لگی۔ ہائے مرگی، مجھے تو بالکل نہیں آتا، میں کیسے کروں گی، میں فیل ہو جاؤں گی، ایک پیپر بھی پاس نہیں کرنا اس بار۔ ابان نے اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا، شاہ نے اس کے لیے الگ سے ٹیوشن ٹیچر کا بھی انتظام کر دیا، جو کہ کل سے اسے پڑھانے بھی آنے والے تھے۔ اس کے پچھلے رزلٹ کے مطابق ابان پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن ابان کا کہنا تو پڑھائی میں اس لیے اچھی ہے کیونکہ گنوا اسے پڑھاتی ہے، ورنہ وہ زیرو۔ شاہ نے اسے کہہ دیا کہ اسے پڑھائے گا، لیکن میڈم کے نخرے، آپ کو میرے دوست ہیں، میں آپ کے پاس پڑھوں گی، مطلب اس کا ارادہ اب بھی یہی تھا کہ شاہ اس کی دوستی کے لیے کچھ اسپیشل ضرور کرے، جو سوچ سوچ کے شاہ پریشان ہو چکا تھا۔ لیکن اب اس کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی وہ کیسے پتہ چلا کہ لالا یہاں آ چکا ہے۔ اسے پتہ چلا تھا کہ لالا یہاں آ چکا اور اس کبھی بھی اس کے گھر کا پتہ کر کے یہاں آ سکتا ہے۔ اس نے سب نوکر اور گارڈز کو الرٹ کر دیا، کوئی بھی غیر کے گھر کے اندر کسی کی غیر موجودگی میں نہ آئے۔ حمزہ رادیہ کی زندگی میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آج کل بہت پریشان رہنے لگی تھی، جس کی وجہ حمزہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو رادیہ آج بھی روز کی طرح کافی پریشان تھی۔ اس نے رادیہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہہ دیا کہ وہ پریشان نہیں ہے۔ رادیہ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں پریشان ہو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تم پر شک کیا، رائٹ؟ دیکھو رادیہ، جب حال میں مجھے اچانک وہ سب کچھ پتہ چلا تو میرے لیے وہ سب کچھ ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے میں وشی کو لے کر گھر آ گیا۔ اس وقت مجھے یہی لگ رہا تھا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے مجھے یہ سب کچھ نہیں بتایا، میں تم پر غصہ تھا، لیکن اسے غصے کی وجہ شک نہیں تھا۔ میں نے گھر آ کر بہت سوچا، اپنی زندگی کے پچھلے 2 سالوں کے بارے میں سوچا کہ تم نے کتنی کوشش کی مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانے کی، لیکن میں نے یہ کہا کہ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب بھی میں یہی کہوں گا۔ مجھے لگا تم گھر آ کر خود مجھے سب کچھ بتانا چاہو گے، میں تمہیں روک دوں گا، میں تمہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ساری رات کمرے میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم آؤ، مجھ سے بات کرو، مجھے خود ہی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، لیکن تم نہیں آئی۔ رادیہ، یہ تم ساری رات باہر بیٹھی رہی، وہ کمرہ لاک نہیں تھا۔ پھر میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ سب کچھ ہمارے دل میں بیچ ٹھیک ہے، میں باہر آیا مشی کو لینے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ تم اتنی پریشان تھی، تمہاری حالت دیکھتے میں نے اس وقت بھی موضوع چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، لیکن تمہاری ٹینشن دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہارا موبائل اٹھا کر لے گیا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا، لیکن ایک شک کے مطابق مجھے لگا اس رات کو آنے والا فون نگاہ بیگم کا ہی ہوگا۔ میں نے اس عورت کو فون کر کے صبح اپنے گھر آنے کو کہا تاکہ میں تمہاری ٹینشن دور کر سکوں۔ میں جانتا ہوں تم نے ان 2 سالوں میں مجھے اپنے بارے میں بتانے کی بہت کوشش کی، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ تمہارے ماضی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارا ماضی کیا تھا اور کیسا تھا، تم حال میں میری بیوی اور ہمیشہ رہوگی۔ اس دنیا میں کئی عورتیں پردہ کرتی ہیں، پرہیزگار ہیں، پاک دامن ہیں، لیکن میری نظروں میں میری بیوی سے زیادہ پاک دامن، پرہیزگار اور پردہ دار کوئی نہیں ہے، کیونکہ صرف پردہ عورت کی عزت کو نہیں بچاتا، عورت خود اپنی عزت کی محافظ ہوتی ہے، پھر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہی عزت اپنے شوہر کو دے کر اس کو اپنا محافظ بناتی ہے، اور وہی شوہر جب اس کی عزت کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس عورت کی نہیں بلکہ اپنی عزت کو تار تار کرتا ہے۔ تم نے اپنی عزت مجھے دے کر مجھے اپنا محافظ بنایا، اور یقین کرو میں کبھی اسے تار تار نہیں ہونے دوں گا، میں ہمیشہ اس کا محافظ رہوں گا۔ رادیہ جو 3 دنوں سے بس یہ سوچ رہی تھی کہ حمزہ اس پر شک کر رہا ہے، وہ اپنی غلطی کے بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس نے آخر کیسے سوچ لیا کہ اس کا حمزہ اس پر شک کر سکتا ہے۔ ساری رات وہ باہر بیٹھی رہی، ایک بار بھی اس نے کمرے میں جھانک کر نہ دیکھا، حمزہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اپنے سوالوں کا جواب ملتے پرسکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کے حمزہ آج پہلی بار اس کالونی آئی سے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لینا تھا، کس طرح سے وہ اس کے باپ کو قتل کر کے خود عیش کی زندگی گزارا تھا، اسے یتیم کر کے اپنی زندگی کسی بادشاہ کی طرح گزارا تھا۔ حمزہ بس اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا تھا، اس نے ابھی تک سفیان کے سامنے تو اسے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن سفیان نے اسے کہا تھا وہ اس کا پورا پورا ہاتھ دے گا، کیونکہ اس کی ماں ساری زندگی شخص کی وفاداری، لیکن اس نے اسے دھوکہ دیا، اپنی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا دلوانا چاہتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ سفیان اس کا پورا پورا ساتھ نبھایا تھا، اس وقت بھی سفیان کے کہنے پر یہاں آیا تھا۔ سفیان کے باپ سلمان کا کوئی پرانا وفادار نوکر جس کے کالے کارناموں کے بارے میں سب جانتا تھا، اس نے کورٹ میں گواہی دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد سفیان اسے محفوظ جگہ پر بھیج دی کیونکہ اس کے باپ کا ارادہ اب اس کو راستے سے ہٹانے کا تھا۔ حمزہ اس سے ملنے کے بعد مطمئن ہو
चुका था, वो शख्स गवाही देने के लिए तैयार था, अब इसके बाप को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सारी ज़िंदगी रिश्तों के लिए तरसता रहा था, वो जानता कि रिश्तों की वजह से इसने अपना बाप खो दिया तो शायद कभी इनको देखना भी पसंद ना करता। दौलत भी क्या चीज़ होती है, अपने को ही खून सफ़ेद कर देती है। इसने ये सब कुछ आकर शाह को बताया। शाह पहले तो बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर से कह दे कि सब चीज़ों में से अकेले घुसने की ज़रूरत नहीं, शाह कदम पर इसका साथ देगा। अच्छा जी, हालांकि शाह इनडायरेक्ट शाह दे भी हत्थों ही लभणगे मुजरम। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है, एक बार दिल में बस जाए तो कभी नहीं निकलती। निमिशा भी ऐसी मोहब्बत है जो सफ़ियान के दिल में उतर चुकी थी। सफ़ियान ने जब ज़िंदगी में पहली बार देखा तो अपना दिल हार बैठा। इसी वक्त इसे शादी करने का फ़ैसला कर लिया। वो इसे एक आसान ज़िंदगी देना चाहता था। निमिशा के कोठे से भाग जाने पर इसने इसे अपनी अना का मसला बना लिया। ऐसा लगा कि कोई लड़की इसे ठुकरा कर चली गई। इसलिए निमिशा को ढूंढने की ना सिर्फ खुद कोशिश की, बल्कि निगाह बेगम को भी तंग कर रखा था। इसे किसी भी कीमत पर निमिशा चाहिए थी। निमिशा जितना इसे दूर होती, इसके दिल में इसके लिए मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी। वो जानता था जब निमिशा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा तो उस पर यकीन ज़रूर करेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब वो रिमशा को ढूंढने में कामयाब होते, तो पता चला कि ना सिर्फ रिमशा शादीशुदा बल्कि एक बच्चे की माँ भी है। इसे सब जानकर खुशी तो ना हुई, लेकिन यह था कि वो इज्जत की ज़िंदगी गुजारती है। वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके दिल में रिमशा के लिए मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उसे खुश देखना चाहता था। इसलिए इसके रास्ते से हटकर सीधा निकाह के कोठे पर जा पहुंचा और वहाँ जाकर निकाह को कह दी कि अब इसे रिमशा की ज़रूरत नहीं, इसे ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसे रिमशा नहीं चाहिए। और यही बात निकाह बेगम को खटक रही थी। इसलिए इसने रिमशा को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दी, यहाँ तक कि सफियान के पीछे शुरू कर दिया। सफियान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रिमशा का शौहर इसके चचाजाद भाई निकलेगा। और जिस तरह से तलक कलामी की पहली मुलाकात में सफियान इससे नहीं मिलना चाहता था, लेकिन ये भी मजबूरी थी कि इसे हमजा से मिलना था। लेकिन इसने फैसला कर लिया और रिमशा के बारे में हमजा को कुछ नहीं बताएगा, जिससे हमजा बदगुमान हो। सफियान हमेशा से अपनी माँ के करीब था। इसके बाप ने तो बचपन से कभी मुँह ना लगाया। वो अपने बाप के लिए कितना तरसता था, कितना तड़पा करता था वो इसके लमस के लिए। लेकिन मजार है जो वहाँ से मोहब्बत पर एक निगाह से देख ले, वो इसकी इकलौती औलाद था। वो 16 साल का था जब एक दिन इसकी माँ बहुत बीमार होगी। वो अपने बाप का हर तरफ पता करता, हर जगह गया जहाँ इसका बाप हो सकता था। फिर इसे किसी ने बताया कि इसका बाप कोठे पे जाता है। वो निगाह बेगम के कोठे पर जा पहुंचा, सिर्फ अपने बाप को ये बताने कि इसकी माँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात जी रही है और उनमें इसकी ज़रूरत है। लेकिन वहाँ अपने बाप को किसी औरत के साथ देखकर वो उल्टे कदमों वापस आने लगा। जब रास्ते में से निगाह बेगम टकराई, निगाह बेगम ने जब पूछा कि वो कौन है तो उसने बता दिया कि वो सलमान मलिक का बेटा। बस इसके बाद निगाह बेगम ने सब सफियान मलिक के दिमाग में अपने बाप के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि वो इससे इंतहाई नफरत करने लगा। हत्ता कि निगाह ने अपने आप पर बीती कहानी से बता दी। अब वो हर रोज़ निगाह के कोठे पर जाने लगा। हर दिन के साथ सफियान के दिल में सलमान के लिए नफरत बढ़ती चली गई। एक टीचर जाता है, फिर आधे घंटे बाद दूसरा आ जाता है, फिर वो पढ़ा कर जाता है, फिर आधे घंटे बाद दूसरा आ जाता है। मैं तो पढ़ के थक चुकी हूँ। एक टीचर का दिया हुआ याद करती हूँ तो दूसरे का भूल जाता है। इतने कम वक्त में इतना नहीं पढ़ सकती। अबान हार मानते हुए अपनी किताबों के अंबार के आगे शाह के सामने रखा। मगर बानी जो ना, तुम्हारे पेपर्स होने वाले, तुम्हें पढ़ाई तो करनी होगी, वरना सारा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक है, आप मेरी आपी को ले आए, वो मुझे पढ़ा लेंगे। अबान ने मसले का हल पेश किया। बानी, ऐसे कैसे मैं तुम्हारी आपी को ले आऊँ? अभी भी तो इसकी शादी हुई है, उसका खामन इजाज़त देगा इसे इस तरह से लाने की? अरे आप शाहजद शाह, आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत है? मुझे भी तो उठा के लाए ना, आपी को भी उठा के ले। बानी के पास और मसले का हल था। बानी, ऐसे कैसे मैं किसी को भी उठा के ले आ सकता हूँ? ऐसे कैसे से क्या मतलब? जिस तरह से मुझे उठा के लें वैसे आप ही को उठा लें, अगर आप चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊँ, वरना मुझे कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं पक्का फ़ेल हो जाऊँगी। बानी, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगी तो नहीं फ़ेल होगी, शाह ने समझाते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? आपको लगता है मैं ध्यान से नहीं पढ़ती, मैं नालायक बच्ची हूँ ना? बानी ने बुरा मनाया। नहीं बानी, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, टीचर्स को गोली मारो, मैं खुद से पढ़ाऊँगा। देखना, मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हें हमारी आपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, शाह ने से प्यार से पिचकारते हुए कहा। सॉरी, आपके पास मैं क्यों पढ़ूँ? क्या स्पेशल किया आपने मेरे लिए? क्या स्पेशल किया आपने मुझसे दोस्ती करने के लिए? कुछ भी नहीं, ठेंगा, इसने अपने छोटे से हाथ का अंगूठा दिखाते हुए कहा। इन टीचर ने क्या किया तुम्हें पढ़ाने के लिए? तुम्हारी आपी ने क्या किया तुम्हारे लिए स्पेशल? बताओ मुझे। अब शाह को उसकी बचकाना हरकतों पर अच्छा खासा गुस्सा आने लगा। ये टीचर्स हैं और आप ही मेरी बहन है, वो हैं ही स्पेशल, लेकिन आपने स्पेशल बनने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं आपके पास नहीं पढ़ सकती। और आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे राधी आपी के घर लेके जाएंगे। अबान को लगा अब शाह को उस पर गुस्सा आ रहा है, इसलिए इसने मौजू बदलना चाहा। शाह बस इतना कहकर अंदर चला गया, जबकि अबान भी तैयार होने के लिए इसके पीछे ही आ गई। अबान का दोस्त बनने के लिए इसने स्पेशल प्लानिंग तो कर ली थी, बस इस अबान को सब सरप्राइज़ देना बाकी था। मनवा ने जितना सोचा था इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के शरेज़ ने इसे मोहब्बत थी। वो हर वक्त इसका ख्याल रखता है, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, इसे बाहर लेके जाता है। इसकी मोहब्बत में कनवा भी दिन ब दिन निखरती जा रही थी। लेकिन एक बात अब भी थी जो कनवा को अंदर से खा रही थी, आखिर इसका बाप कहाँ गया, इसे छोड़कर कैसे जा सकता है? शरेज़ ने हर जगह पता करवाया, लेकिन लाला का कोई अता पता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि लाला कहाँ गया। वो अबान के पास भी नहीं पहुँचा था, क्योंकि अबान घंटों इससे फ़ोन पर बातें करती थी और इसे बताती कि इस तरह से शाह को तंग करती है। और फिर इसका बाप कहाँ गया, आखिर कहाँ गायब हुआ था वो शख्स? हकीकत जानने के बाद कनवा को लाला से वो मोहब्बत महसूस ना हुई जो इतने सालों से वो करती आई थी। इसने अबान को इस बारे में कुछ भी ना बताया और ना ही अबान शाह की मौजूदगी में लाला का कोई जिक्र करती। लाला हर रोज़ नगीन के कोठे पर आता, इसे घंटों बैठा माफ़िया मांगता, इसके पैर पकड़ता, हाथ जोड़ता, लेकिन वो पत्थर दिल बनी इसे देखती रहती, इसे कुछ ना कहती, बस मुस्कुरा देती।
اس کے پاس لالا کے لیے کوئی معافی نہ تھی. لالا کا کہنا تھا وہ شاہ کے پاس جائے اور اس کی بیٹی کو اسے آزاد کروائے، لیکن نگین نے شاہ کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا. اس کا کہنا تھا وہ کبھی اپنے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ اسے نہیں بتا سکتی وہ کتنا طوائف ہے. لیکن لالا نے ہار نہیں مانی. آج اسے یہاں 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اس 1 ہفتے کے دوران وہ روز ہی آ کر نگین سے منتیں کرتا. اور منتا کر، کوئی ضرورت نہیں ہے نگین تین کرن دی. سلمان کو جیسے پتہ چلا کہ اس کے نوکر نے اس کے خلاف گواہی دی تو اس سے منزل سے ہٹنا بہتر ہی سمجھا تھا. جب سے نوکر نے پولیس والوں کو سامنے یہ بیان دیا کہ سلمان نے اپنے بھائی اور بھابھی کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی تو پولیس اسے ہر جگہ ڈھونڈی تھی، لیکن سلمان نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا. صفیہ نے ہر ممکن کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی. اسی دوران ایک بار حمزہ اسے ملنے آئے. اسے ملتے وہ پہچان چکا تھا کہ وہی آدمی جس کے گھر کے باہر کھڑا تھا. اس دن اس نے رمشا کا نام لیا تھا، یعنی کہ رادیہ رمشا. یہ بات وہ جانتا تھا، لیکن اس وقت حمزہ نے اس بارے میں کوئی بات بھی نہ چھیڑی، کیونکہ اس وقت ان دونوں کا مقصد سلمان کو ڈھونڈنا تھا اور اسے اس کے کیے کی سزا دلوانی تھی. شام کے وقت شاہ نے ابان کے لیے گاڑی بھیجی اور کہا کہ وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر شاہ کے پاس آ جائے. یہ گاڑی ہر طرف سے بند تھی. ابان دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہاں جا رہی ہے، بس ڈرائیور اسے شاہ کے حکم پر کہیں لے کے جا رہا تھا. لاشعوری طور پر ابان کو انتظار تھا کہ شاہ اسے کہاں بلا رہا ہے. ابان کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ شاہ اسے کہاں بلا رہے ہے، ڈرائیور سے کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ابان تھی جس نے راحت بابا سے کچھ نہ کچھ پتہ لگوا ہی لیا. راحت بابا نے بس اتنے بتایا کہ شاہ اس کے لیے کچھ اسپیشل کر رہا ہے، جبکہ ابان یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ شاہ اس کی دوستی کے لیے کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب ابان شاہ کے لیے اتنی اسپیشل تھی. یہ احساس بھی اس کے لیے بہت خوشگوار تھا. گاڑی کہاں آ کر رکی ابان کے لیے دیکھنا بہت مشکل تھا. گاڑی کو مکمل طور پر کالے پردوں سے قید کیا گیا تھا. یہ ڈرائیور کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی. پھر کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا. ڈرائیور ادب و احترام سے باہر کھڑا اس کا انتظار کرتا. ابان تجسس کے مارے جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، جہاں ایک انتہائی خوبصورت راستہ پھولوں سے سجایا گیا تھا جو سیدھا ایک گھر کے اندر جا رہا تھا. یہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، لیکن باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا. ابان آہستہ آہستہ پھولوں سے سجے اس راستے پر اپنے پیر رکھنے لگی. بھائی کتنے مزے کا یہاں سب کچھ، یہاں پر کتنی ٹھنڈی ہوا ہے نا. ابان بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی. وہ جیسے دروازے تک آئی دروازہ اپنے آپ کھل گیا. ایک پل کے لیے اسے اپنے پرانے وہم و گمان پھر سے ہونے لگے. کہیں کوئی چڑیل یا جن تو نہیں جس نے اسے دروازہ کھولا. پھر اپنی سوچ پر مسکرائی کیونکہ اس دنیا کا سب سے بڑا جن اس کے پیچھے ویسے بھی لگ چکا تھا، جن کا نام تھا شازر شاہ. جنت واقعی ہے. اپنی سوچ پر تو کہکا لگا کر ہنسی، پھر جلدی سے اپنی ہنسی کنٹرول کی، کہیں اس کا جن سن نہ لے. وہ اسی رفتار سے چلتی اندر آئی، لیکن شاہ یہاں نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے سے ٹیبل پر ایک گفٹ رکھا تھا جس کے ساتھ ایک پیارا سا سرخ رنگ کا پھول تھا. گفٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ لٹک رہی تھی جس پر فور یو مائی پرنسس لکھا تھا. ابان نے جلدی سے پھول اٹھایا اور گفٹ کھولا. اس نے غور کیا تو پھول کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی چٹ لٹک رہی تھی. اوپن اٹ ناؤ. ابان نے جلدی سے وہ گفٹ کھولا جس میں بالکل ایسے ہی کاجل تھا. وہ بچپن سے خریدتی آئی تھی. ملتان میں بھی شاہ نے اس کے لیے ایسے ہی کاجل لیا تھا. وہ کہاں تھا یہ وہ پہلا تحفہ جو شاہ نے اس کے لیے لیا تھا. ابان کھل کر مسکرا دی. شاہ کو اس کی پسند یاد تھی، لیکن پھر ابان نے غور کیا جیسے وہ راستہ بھی ختم نہیں ہوا. پھولوں سے سجا راستہ اب بھی کس طرف جا رہا تھا. ابان ایک بار پھر سے اس پھول سے سجے راستے کی طرف چل دی. یہاں پر ایک ویسا ہی دروازہ تھا جیسے کہ گھر کے باہر. ابان نے جلدی سے دروازہ کھولا. یہ کمرہ بالکل پچھلے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول. یہاں پر بھی پھول میز پر ایک گفٹ کے ساتھ رکھا گیا تھا. ابان دوڑ کر اس کے پاس آئی. یا اللہ یہ کیا ہوگا. خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے جلدی سے گفٹ کھولا. ہاتھ ڈال کر جلدی سے چھنکتی ہوئی پائل نکالی. یا اللہ یہ کتنی خوبصورت ہے. کیا یہ تو بس ایک ہی ہے. ابان نے منہ بناتے ہوئے کہا. میرے بدھو شاہ جی، آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ پاس زیب دونوں پاؤں کے لیے ہوتی ہے. شاہ کی عقل پر ماتم کرتی وہ آگے چلتی، کیونکہ پھولوں کا راستہ بھی ختم نہیں ہوا تھا. ایک اور ویسے ہی دروازہ اس کا منتظر تھا. اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بالکل ویسا ایک میز دیکھا، ایک پھول اور گفٹ کے ساتھ. اب اس میں کیا ہوگا. ایک بار پھر تجسس نے اسے آ گھیرا. وہ اس کے پاس آئی، جلدی سے گفٹ کھولنے لگی، لیکن گفٹ کھولنے سے پہلے اس کی آواز نے بتا دیا کہ وہ کیا. اس کے باہر لٹکتی چٹ پر لکھا تھا. میں نے اس کا نام چوچو رکھا، تم جو چاہے رکھ سکتی ہو. اس سے پہلے میرا فیوریٹ پیٹ ڈاگ تھا، لیکن اب میرے خیال سے یہی چوچو ہوگا. ابان نے بڑے پیار سے مرغی کے ننھے چوزے کو اپنے ہاتھوں سے ہاتھ میں لیا. ہائی کتنا پیارا یہ. اب آگے کیا ہوگا. ابان اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے تجسس سے آگے بڑھی اور جلدی سے دروازہ کھولے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اس کے استقبال کیا. سمندر کی لہریں دور سے واپس لوٹ جاتی. باہر شاہ سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا. شاہ نے ایک ہی بار میں اس کی ساری خواہشیں پوری کر کے اس کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ دیکھا اور اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا. ابان نے جلدی سے اپنے پیروں سے جوتے اتارے اور بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تو مسز شازر شاہ، کیا آپ اپنے نیو دوست کے ساتھ بوٹ کا سفر کرنا پسند کریں گی. شاہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے کہا. یس آف کورس. ابان خوشی سے چہکتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کشتی کی طرف لے جانے لگا. ابان کو پانی بہت پسند تھا. اسے سمندر سے عشق تھا، لیکن کبھی سمندر کے بیچوں بیچ نہ آئی تھی. شاہ اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا. ہماری دوستی ہوگی نا. شاہ نے محبت سے پوچھا. ارے دوستی ہماری تو پکی والی دوستی ہوگی. ابان نے چہکتے ہوئے کہا. اب پابندیاں ختم. شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا. ہیلو مسٹر، دوستی ہوئی محبت نہیں، اور پابندیاں محبت کے بعد ختم ہوتی ہیں. ابان نے ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا. شاہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ابان کتنی چلاک نکلے گی، لیکن اس کی معصوم سی چلاک حرکتوں پر بہت خوش تھا. شاہ نے فیصلہ کر لیا وہ کبھی اس کی مرضی کے خلاف اس کے قریب نہیں جائے گا. چلو فیصلہ کر لے تو کی کہہ سکتے.
شاہ آج بھی اس رات کو یاد کر کے پچھتایا تھا جس میں وہ ساری رات روتی رہی۔ بے شک وہ بہت محبت سے اس کے قریب آئی، اس نے بہت عزت سے اپنے حقوق سونپے تھے، لیکن پھر بھی اس کے لیے تو وہ زبردستی تھی۔ اس کے معصوم دماغ میں یہی تھا کہ شاہ نے اس سے اس لالا کا بدلہ لیا، لیکن اب وہ اس سے سارے دماغ سے ساری پرانی باتیں مٹا دینا چاہتا تھا۔ مٹا دینا چاہتا سی، انہیں دماغ سے مٹا دیں گا، ساڈے دماغ سے نہیں مٹا سکتا، میرے دماغ سے تو کوئی نہیں مٹ سکتی۔ اپنی پرنسس کے ساتھ خوبصورت یادیں بنانا چاہتا تھا جیسے وہ ساری زندگی یاد کرے، لیکن پتہ نہیں وہ یادیں کب بنے گی، کیونکہ شاہ کے ساتھ اتنی ساری محنت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نے اسے خوش کرنے کے لیے ہر وہ چیز کی جس کی اسے پسند لسٹ میں ذکر کیا تھا۔ ویسے آپ اتنے بڑے بزنس مین ہٹلر بنتے رہتے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پیروں میں 2 پار زیب پہنی جاتی ہے۔ ابان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کسی لڑاکا عورت کی طرح کا شاہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں مائی پرنسس، لیکن بات کچھ یوں ہے کہ ایک پار زیب تمہارے پاس ہے اور دوسری میرے پاس۔ اب جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تب ملے گی تمہیں دوسری پار زیب، تب میں دیکھوں گا کہ تم اس کا خیال رکھتی ہو یا نہیں۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں دیکھ لیجیے گا، میں اپنی ساری پسند کی چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اچھا تو کیا تمہیں وہ لاکٹ پسند نہیں تھا؟ اس کی بات پر شاہ کو یاد ہے کہ اس کی محبت کی پہلی نشانی اس نے گم کر دی تھی۔ چلو تو سوک جی بیٹھا رہو تو۔ نہیں پسند تو بہت ہے، لیکن وہ تو آپ کے پاس تھا نا، آپ نے چھپا لیا تو مجھے کیسے ملتا؟ ابان پھر اس اسٹائل میں بولی۔ ویسے آپ بزنس مین نہیں، ایک نمبر کے چور ہیں۔ ابان جلدی جلدی بولنے لگی، لیکن اپنی بات پر غور کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو کچھ سخت ہو چکے تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کیسے چور رکھ سکتے؟ آپ نے تو دیا تھا وہ مجھے۔ ابان نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اسے چور کہنے کی غلطی کر چکی تھی۔ تو میں چور لگتا ہوں؟ شاہ نے اس کی بات پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ فرینڈز میں لاؤڈ ہوتا ہے کچھ بھی بولنا، آپ بھی تو حمزہ بھائی کو نہ جانے کیا کیا بلاتے ہو۔ ابان نے جلدی سے کہا، کیونکہ ابھی بھی تو ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کے شاہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں بھائی دوستوں میں سب کچھ الاؤڈ ہوتا ہے، شاہ نے جھک کر اس کے گال کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ شاہ نے انڈائریکٹلی بھائی بنایا، آئندہ بھائی بنے کہ دوست بنے، یہ الاؤڈ نہیں ہوتا۔ ابان نے اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھا کر جلدی سے کہا، جس پر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ابان جب سے گھر واپس آئی تھی اس کا منہ ایک سیکنڈ کو بھی بند نہیں ہوا، وہ کب سے بولے جا رہی تھی اور بولے جا رہی تھی جبکہ شاہ مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آج اس کے چہرے کی چمک صرف اور صرف شاہ کی وجہ سے تھی اور اس کے لیے تھی۔ شاہ بڑے مزے سے ابان کی ساری باتیں سن رہا تھا، جبکہ کبھی اپنے پیروں کی پازیب سے انکار تھی تو کبھی اپنے چوچو کو پیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک بار بھی شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی زحمت نہ کی، وہ تو صرف اور صرف اپنے چوچو کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاہ کب سے اس کو اپنے آپ کو اگنور کرنا برداشت کر رہا تھا، مزید برداشت نہ کر سکا۔ بانی جانو اب اسے پنجرے میں ڈال دو، کب تک اسے ایسے ہاتھ میں لیے بیٹھے رہو گی؟ اب جو بھی تھا شاہ اپنی ذات کو اگنور کرنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں تھوڑی دیر میں سے جاؤں گی اس کے گھر، اسے پیار کرتے ہوئے بولی، پھر سے مصروف ہوگی۔ ابان ایک بار میں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاہ غصے سے تھاڑتے ہوئے بولا، چلو پہ گیا دے دورہ۔ جبکہ اس کے اس طرح سے غصہ کرنے پر ابان سہم کر رہ گئی۔ ان چند دنوں میں شاہ کے غصے کی بالکل بھی عادت نہ رہی تھی۔ ابان فوراً اٹھی اور چوچو کو اس کے پنجرے میں ڈالنے کے لیے کمرے سے باہر جانے لگی۔ 2 منٹ میں واپس آؤ، پھر غصے سے بولا۔ ابان جی بولتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہ کے غصے کو سوچ کر فوراً چوچو کو پنجرے میں ڈال کے کمرے میں واپس آ گئی، جبکہ شاہ اس کے اس طرح سے واپس آنے پر مسکرایا اور اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ منہ کے ڈیزائن بناتی آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ناراض ہوگی مجھ سے؟ شاہ نے پیار سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس منہ دوسری طرف کیے دیکھتی رہی۔ ابان آج ہی تو ہماری دوستی ہوئی، اب تم سارا وقت چوچو کے ساتھ گزارو گی تو ہماری دوستی کا کیا فائدہ؟ اور اگر تم سارا وقت چوچو کے ساتھ گزارو گی تو یہ دوستی پیار میں کیسے بدلے گی؟ شاہ نے آہستہ آہستہ سے اپنے غصے کا مطلب سمجھایا، جبکہ ابان اسے گھوری تھی۔ وہ سب کچھ جس نے اس کی دوستی کے لیے کیا تھا وہ دوستی کے لیے نہیں بلکہ دوستی سے نیکسٹ اسٹیپ یعنی کہ پیار کے لیے کیا تھا۔ اگر آپ ایسے مجھ پر چلاتے رہو، غصہ کرتے رہو تو میں آپ سے دوستی بھی توڑ دوں گی، ابان نے دھمکی دی، جبکہ اس دھمکی پر شاہ نے اسے گھور کر دیکھا، یعنی کہ اس کی اتنی ساری محنت صرف ایک غصے کی مار تھی۔ شاہ نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑے، اسے سوری بولا، کہیں ویسے دوستی توڑ ہی نہ دے۔ ابان نے نخرے دکھاتے ہوئے آخر اسے معاف کر ہی دیا۔ پھر شاہ کا فون بجنے لگا۔ اس کا کال زور سے پکڑ کر چوم کر وہ فوراً اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ ابان ابھی سے یہ سمجھانا چاہتی تھی دوستی میں کرنا لاؤڈ نہیں ہوتا۔ تو جو نہ مرضی سمجھا لو، انہیں کرنی تھی اپنی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں گنوا؟ اتنی سی بات کو لے کر اتنا بڑا ایشو بنا رہی ہو؟ شریف جب سے گھر آیا تھا گنوا نے اس سے بحث شروع کر دی تھی۔ میں ایشو بنا رہی ہوں؟ میں؟ گنوا نے دونوں ہاتھ اپنی طرف کرتے تقریباً چلاتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا، وہ بیچاری بس میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا، اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ۔ ہاں بالکل اتنی بڑی بات نہیں ہے، بیچاری آپ ایسا کریں اپنے آفس کی ساری بیچاریوں کو لے کر ان کے گھر چھوڑنے کی ڈیوٹی آپ ہی سر انجام دیں، ڈرائیور بن جائے آپ ان سب کے۔ گنوا نے غصے سے کہا۔ کیا ہوتا چاہ رہا تمہیں گنوا؟ شادی سے پہلے بھی تم ایسے کرتا تھا اور اب کیا ہو گیا؟ اور اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے میں اسے چھوڑنے اس کے گھر چلا گیا، اتنے ذرا سی بات کو تم اتنا بڑا مسئلہ بنا رہی ہو۔ ہاں بالکل اتنی سی بات تو ہے، اتنی سی بات رہے گی، اب سے خبردار جو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ پاؤں پٹکتی کچن میں چلے گی، جبکہ پاس بیٹھی پاپ کارن کھاتی اماں جو ٹام اینڈ جیری کی لڑائی انجوائے کری تھی بدمزہ ہو گئی۔ دیکھیں نا اب ذرا سی بات پر ناراض ہو کر چلی گئی، اس نے اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی؟ خبردار جو میری بہو کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، اب جاؤ اسے مناؤ فوراً، اب جا اسے منا فوراً، اماں نے حکم دیا۔ وہ بھی کان کو چاہتا کچن میں چلا گیا، جہاں بڑے سے مصروف انداز میں غصے میں
हंडिया में चम्मच चला रही थी। शहरेज़ ने थोड़ा सा झांक के बाहर देखा। अम्मा अपनी तस्बीह में मसरूफ़ हो चुकी थी। शहरेज़ फ़ौरन आगे बढ़ गनवा को अपनी बाहों में ले लिया। मैं कहती छोड़ दे मुझे, नहीं तो। इसने अपने हाथ से छुरी लेते हुए से डराया। हम तो पहले मरते हैं तुम पर, यह हथियार किसी काम का नहीं। शहरेज़ ने इसके हाथ से छुरी लेते हुए वापस रखते और इसकी दुकान के लोग को चूमता बोला। गनवा ने घूर कर इसे देखा मगर अपने काम में मसरूफ़ रहा। फिर इसके बालों को एक्साइट करते इसकी गर्दन पर लब रख किया। गनवा बेबसी हो गई। शरेज़ मैं कह रही हूँ, आखिरी बार कह रही हूँ, आप अपनी बेचारी को कहें कि अपना इंतज़ाम करें, मेरा शौहर कोई ड्राइवर नहीं है। इसने रूठे हुए अंदाज में कहा। मैं एक ऑफिस जाते सबके सामने ऐलान कर दूंगा मेरी बीवी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मैं किसी का ड्राइवर बनूँ। शरेज़ इसके बालों में मुँह छुपाता बेखुद से बोला और इसे मज़ीद अपने करीब करते हुए कहा, अच्छा सुनो, खाना खाने के बाद कहीं बाहर चले? नहीं, अम्मा घर पर अकेली हो जाएंगी, हमारे साथ नहीं आ सकती ना। गनवा ने अम्मा का सोचते हुए कहा, यार तुम सास बहू की जोड़ी ने आज तक के सारे रिकॉर्ड ख़राब कर दिए। मैंने तो सोचा था रोज़ तुम दोनों की लड़ाइयाँ होकर मैं इंजॉय करूँगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तुम मुझसे लड़ती हो और अम्मा साथ में तुम्हारा अब देती हैं। शरेज़ ने मुंह बनाते हुए कहा तो गनवा मुस्कुराने लगी। हम इतनी देर के लिए नहीं जा रहे हो, वैसे भी अम्मा अकेले रहती आई हैं, कोई मसला नहीं होगा, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। शरेज़ इसका माथा चूम कर बाहर चला गया। उसके कहे के मुताबिक अम्मा को कोई इतराज़ नहीं था। अम्मा ने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। राधे ने दरवाज़ा खोला तो सामने सफ़ियान मलिक को देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ जल्दी से दरवाज़ा फिर से बंद करना चाहा, लेकिन इससे पहले सफ़ियान बोल रहा था, रुके भाभी, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ किसी गलत नीयत से नहीं आया। मैं बस हमज़ा को ये बताने आया कि पुलिस वालों को एक लाश मिली है जिसकी शिनाख्त सलमान के नाम से की गई है। मैं हमज़ा को कब से फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। सफ़ियान ने जल्दी से यहाँ आने की वजह बताई। हमज़ा जो मिशी को उठाया हुआ था इसी दरवाजे पर खड़ा देखकर इसकी तरफ आया। अरे सफ़ियान, अंदर आ जाओ। इसने सफ़ियान को देखकर कहा तो राधी ने इसे रास्ता दे दी, लेकिन इसे डर था कि न जाने वो हमज़ा को क्या बताया इसके बारे में। सफ़ियान ने इसे पुलिस वालों की खबर दी तो हमज़ा ठीक ठाक परेशान हो गया। तुम्हें क्या लगता है सफ़ियान, अगर सच में सलमान मर चुका तो ये तो बहुत बुरी खबर है, हमज़ा ने सफ़ियान का ख्याल करते हुए कहा। क्योंकि सलमान जैसा भी था, सफ़ियान का पाप था, लेकिन इसके चेहरे से कोई दुख भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था। तुम्हें क्या लगता है हमज़ा, सलमान इतना कच्चा इंसान है? ये सब इसकी प्लानिंग है, सिर्फ हमें ध्यान बटाने के लिए। मैं इसीलिए तो मंदिर से हटकर ये झूठी खबरें फैला रहा है। बहुत जल्द वो सामने आएगा और देखना हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत लाएगा। सफ़ियान ने इसे खबरदार किया, तभी राधिया चाय ले आई। सफ़ियान ने इसकी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखा। वो हमज़ा को नहीं बताना चाहता था, वो राधिया को जानता। वो इस मुलाकात को सिर्फ इत्तेफाक का नाम देना चाहता था, इस बात से बेखबर कि हमज़ा भी राधिया के माजी के बारे में सब जानता। थोड़ी देर बातों के बाद सफ़ियान वापस चला गया तो हमज़ा अपने कमरे में आया। आपने मुझसे वादा किया था हमज़ा। हमज़ा ने इसे कमरे में आते इसे अपना वादा याद दिलाया, जिस पर हमज़ा बेसाख्ता मुस्कुरा कर उठकर खड़ा हो गया। मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। इसने आज राधे से वादा किया था कि उसे बांध से मिलाने के लिए लेके जाएगा, जिसके लिए वो सुबह से अपनी तैयारी मुकम्मल किए बैठी थी। वादा कितना सीधे फिर ले जा बुढ़ी नू। शाबी ऑफिस से आकर बैठा। जब इसने अबान का पूछा तो पता चला वो अभी तक अपने चूचू में मसरूफ़ है। इसके टीचर्स आए थे, पढ़ाई कैसी जा रही है इसकी? इसने राहत बाबा से पूछा। जी साहब जी आए थे, एक टीचर तो इन पर बड़ा गुस्सा कर रहा था। राहत बाबा ने बताया। ठीक है, इससे कह दो कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं, एक नए टीचर का इंतज़ाम करो और इस पुराने टीचर को कल मेरे ऑफिस में भेजो, इसका हिसाब मैं लेता हूँ। ये कहते वो गुस्से से उठ कर चला गया। मैं कमरे में जा रहा हूँ, चेंज करने बान को ऊपर भेजो। बस इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। जैसे वॉशरूम से नहा कर निकला, बान सामने बैठी उसका इंतज़ार करती। तुम्हारा टीचर तुम्हें डांट क्यों रहा था? ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही हो तुम? वो इसके करीब आकर बैठ कर पूछने लगा। वो सर खालिद बहुत सख्त है, वो बहुत डांटते, छोटी छोटी गलतियों पर डांटना शुरू कर देते हैं। बान ने मुँह बना कर कहा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल से नया टीचर आएगा, कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। इसने प्यार से इसका गाल छूते हुए कहा और अपने बालों को एक झटका देकर बान का चेहरा गीला कर दिया। बान ने घूर कर इसे देखा। मजाक था यार, फ्रेंड्स में ये तो अलाउड है। ये तो अलाउड है ना? शाह ने शरारत से कहा। ये मजाक था? बान ने पूछा। हाँ, शाह ने मुस्कुरा कर कहा। आप इसे मजाक कहते हैं? बान ने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा। हाँ, शाह ने इसके मुस्कुराते चेहरे को मोहब्बत से देखा। इससे पहले कि शाह कुछ समझता, बान ने साइड से पानी का जग उठाकर पूरे का पूरा इस पर अंडेल लिया। थोड़ी सी दूर जाकर बोली, इससे असली मजाक कहते हैं। और इसके साथ ही बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। शाह बिना सोचे समझे इसके पीछे भागा। अबान भागते भागते नीचे आ गई जब सामने से राधे और हमज़ा को आते देखा। राधे आप ही? हमज़ा भाई बचाए मुझे, बड़ा सा डायनासोर मेरे पीछे पड़ा है। जाओ, तुम्हारी तो खैर नहीं, तुमने मुझ पर पानी गिराया। शाह इसके पीछे भागता बिल्कुल इसके करीब आया जबकि हमज़ा के पीछे छुपी हुई थी। हमज़ा ये मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले कर। हमज़ा राधे की परवाह किए बगैर का। हाँ, इससे कुछ देर पहले ये मेरे शिकार हुए थे, खैर वो तो देख भी रहा है। अबान से मजीद सुलगाते हुए कहा जबकि हमज़ा और राधे इनकी नोक झोंक एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाय बुरी किस्मत, अबान का हाथ शाह के हाथ में आ गया। शाह ने एक सेकंड ज़ाया कि बगैर इसे अपने बाजू में उठाया जाके स्विमिंग पूल में फेंक दिया। शाह ने इसे स्विमिंग पूल में तो फेंक दिया, लेकिन ये जाने बगैर कि इसे तैरना नहीं आता। बान थोड़ी देर में डूबने लगी और चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगी। शाह को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। वो जल्दी से स्विमिंग पूल में उतरा। पानी इतना गहरा नहीं था कोई डूब जाए, लेकिन ये बान की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। इसने इसे अपने बाजू में उठाकर बाहर निकाला। इसे बाहर निकालने के बाद बेफिक्र हो गया, लेकिन इसकी बेफिक्री ज़्यादा देर के लिए ना थी। अबान की सांस पूरी तरीके से फूल चुकी थी। इसके हाथ पैर कांप रहे थे जबकि जिसम पूरा ठंडा पड़ चुका था। अबान क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? इसे यकीन था कि वो पानी में नहीं डूबेगी क्योंकि वो सिर्फ 4 फुट का स्विमिंग पूल था, लेकिन फिर भी अबान की ख़राब होती हालत को देखकर सब बुरी तरह घबरा गए।
پان کی چلتی سانسیں رکنے لگی۔ ابان نے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جبکہ راضیہ نے اس کی حالت دیکھ کر فوراً کہہ دیا کہ ڈاکٹر نے اس کا دل کمزور بتایا تھا۔ ڈاکٹر کی بات کو یاد کرتے شاہ فوراً اسے اٹھا کر اسپتال کے لیے بھاگا۔ باس نے اسے اپنے آفس میں بلایا تو فوراً اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ وہ بھی اپنا کام سمیٹ کے فارغ ہوا تھا۔ اجازت مانگ کر وہ اندر آیا۔ مبارک ہو شریس، تم ہمیشہ ہماری کمپنی کا نام بلند کرتے آئے، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، تمہارا یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ باس نے مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی۔ سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں کراچی جا رہا ہوں؟ شریس نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں، تمہارا ٹرانسفر کراچی ہو رہا ہے، بہت بہت مبارک ہو، تمہاری تنخواہ بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ آئی ایم سوری سر، مگر اب یہ ممکن نہیں، میری ماں بیمار ہے، انہیں اور بیوی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ پہلی بات اور تھی، کم از کم میری ماں ٹھیک تھی، اپنے پیروں پر چل سکتی تھی، آگے پیچھے جا سکتی تھی، لیکن اب وہ بہت بیمار ہے۔ آئی ایم سوری، اب کسی اور کو بھیج دیں، شریس نے اداس لہجے میں کہا۔ لیکن شریس کی تمہاری خواہش تھی، تمہیں اپنی ماں اور بیوی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کمپنی تمہیں ایک فلیٹ دے رہی ہے۔ ہاں، تمہیں وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے گولڈن چانس ہے، تم اسے گنوا نہیں سکتے، باس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سر میں آپ کو سوچ کر جواب دیتا ہوں، شریس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو باس نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ اگر فلیٹ مل رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں جانا چاہیے، احد نے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ یہاں میرا اپنا گھر ہے، اور اگر میرا اپنا گھر ہے تو میں کیوں فلیٹس میں رہوں؟ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنا گھر لینے کے لیے کتنی محنت کی ہے، اور اب یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں، مانا کہ چھوٹا ہے لیکن ہے تو میرا اپنا۔ شریس تم یہ مکان بیچ بھی تو سکتے ہو، دوست نے مشورہ دیا۔ نہیں احد، میری ماں نے کتنی محنت سے اس گھر کو سنوارا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک گولڈن چانس مس بھی نہیں کر سکتا۔ شریس اب بھی پریشان تھا۔ پھر خودکشی کر لا، نہ تو گھر چھڈنا چاہنا نہ تو جانا تو بھی رکنا چاہتا۔ شریس میرے خیال میں تمہیں اس بارے میں اپنی ماں اور بیوی سے بات کرنی چاہیے، وہ تمہیں بہتر مشورہ دیں گے، آخر زندگی تم لوگوں نے گزارنی، تم لوگ بہتر جانتے ہو۔ احد نے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو ہو رہی کہنا سی، جا خسمان کھا جا کے جو کرنا کر لا۔ شریس بھی سر لا کر اپنے گھر کی طرف چل دی، اسے یقین تھا کہ اگر اس کی ماں اس چیز کے لیے مان بھی گئی تو گنوا اپنا شہر چھوڑ کر جانے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، وہ بھی اس حالات میں جب اس کے باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ آج وہ ایک بار پھر اس سے نکاح کے کوٹھے پر آیا اور ایک بار پھر اس کے پیروں میں گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا، کیونکہ اس کا آخری سہارا یہی تھی۔ اس نے اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی انہیں مانا ہر روز آتا، گھنٹوں اس سے معافی مانگتے رہتا۔ اگر میں تمہیں معاف کر بھی دوں تو پھر بھی تم نے قتل کیا، کہ اس کی کوئی معافی ہے؟ کیا تم آمنہ کے مجرم نہیں ہو لالا؟ کیا آمنہ تمہیں معاف کرے گی؟ تم نے صرف زنا نہیں کیا، تم نے قتل کیا، تم قاتل ہو۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن کیا تم آمنہ کے گناہ گار نہیں ہو؟ بولو، اب چپ کیوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں ہوں، میں اس کا گناہ گار ہوں، اس کا گناہ کا بھی میں ازالہ کروں گا، میں تھانے جا کر اپنا جرم قبول کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے شاہ کو ایک اور بات بتانی ہے۔ مگر شاہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتا، میں نے بہت کوشش کی، اس کے آفس میں بھی گیا، لیکن میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا بتانا چاہتے ہو تم شاہ کو؟ نگاہ نے پوچھا۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک بہن ہے جو نہ جانے کہاں ہے۔ شاہ میر شاہ کی دوسری بیوی عفت سے اس کی ایک بیٹی تھی، لیکن شاہ میر کی خودکشی کرنے کے بعد نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے، ان کی آج تک کوئی خبر نہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے شاہ اسے تلاش کرنا چاہے، لالا نے بتایا۔ تم نے بات اسے پہلے کیوں نہیں بتائی لالا؟ نہ جانے عفت اور شاہ کی بہن کا کیا حال ہوگا، نہ جانے اس کی ماں اور بہن کہاں ہوں گی۔ لیکن شاہ میر نے خودکشی کیوں کی؟ نگاہ خود میں جی سے پوچھنے لگی۔ میں سب کچھ تو نہیں جانتا، لیکن میرے ایک دوست نے مجھے بتایا، وہاں میرے ساتھ کام کرتا تھا، جس کا کافی وقت تک میرے ساتھ رابطہ رہا۔ بس مجھے یہ پتا کہ شاہ میر کو پتہ چلا کہ آمنہ شاہ کا قتل اس کے باپ اکبر شاہ سائی نے کروایا۔ شاہ میر نے اپنے بیٹے اور بیوی کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے اپنے باپ کا قتل کر دیا اور اس کے بعد خودکشی کری، لیکن اس کے کچھ وقت بعد عفت اور اس کی بیٹی غائب ہو گئے، وہ کہاں گئے ایک بات کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پھر خبر آئی کہ عفت نے دوسری شادی کر لی اور شاہ میر شاہ کی بیٹی بھی دوسرے شوہر کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہے۔ لالا نے اسے ساری حقیقت بتا دینی کا جانتی تھی، چاہے جو بھی ہو، جو شاہ کے بیوی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے اس نے شاہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن حال میں بھی وہاں سے نہیں مل پائی تھی، بس دور سے اسے دیکھ کر آ گئی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کیا کہ اسے شاہ سے ملنا ہوگا، کیونکہ شاہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوتیلی ماں عفت اور اس کی بیٹی اب کہاں ہے، کیونکہ لالا نے اسے بتایا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں شاہ میر کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ شاہ میر شاہ عفت سے شادی کر کے خوش نہیں تھا، نہ ہی وہ اس کے قریب کیا، نہ ہی اسے اپنی بیوی ہونے کا حق سونپا، لیکن عفت نے اسے ہی اپنا سب کچھ مان بیٹھا۔ وہ بچپن سے اس کے نام پر بیٹھی تھی، بچپن سے اس کے خواب سجائے تھے، لیکن آمنہ سے محبت میں شاہ میر اپنی بچپن کی منگیتر کو بھول کر وہ آمنہ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن اس کے باپ کی ضد تھی کہ اس کی بیوی ایک خاندانی لڑکی بنے گی۔ ان کے خاندان کا رواج تھا کہ لڑکی کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر کے ساتھ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ عفت کی عمر 29 سال ہو چکی تھی، لیکن اس کے باپ نے اسے نہ بیاہ اچھے سے اچھے رشتے کو ٹھکرا دیا اور پھر اسے شاہ میر کے ساتھ ہی بیاہا۔ شاہ میر اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عفت کی دلجوئی توجہ نے اسے اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ وہ نہ تو اتنی چالاک عورت تھی اور نہ ہی اس کے باپ کی طرح سازشیں رچانے والی، وہ ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی جس نے بچپن سے اپنے دل کی سلطنت پر شاہ میر کو بٹھایا تھا۔ شاہ میر کو جلدی یہ بات کا احساس ہو گیا کہ عفت نہ صرف ایک نیک لڑکی ہے بلکہ وہ ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ شاہ میر نے اسے اپنی بیوی ہونے کا درجہ تو دے دیا، لیکن وہ آمنہ کو نہیں بھول پایا۔ اس نے عفت سے بھی یہ کہا کہ وہ چاہ کر بھی آمنہ کی جگہ کسی عورت کو نہیں دے سکتا۔ عفت تو اس سے محبت کرتی تھی، وہ تو اس کے پیروں میں بیٹھنے کو بھی تیار تھی، اس نے شاہ میر سے کبھی بھی آمنہ کی جگہ نہیں مانگی، بلکہ اس نے اپنی جگہ بنا لی۔ شاہ میر کو بیٹی کی خواہش تو ہمیشہ سے تھی، اس نے آمنہ سے کہا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام نمشا رکھیں گے۔
شامر اسی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو رمشا کا نام دیا، لیکن ایک دن اس نے اپنے باپ کو اپنے کسی خاص دوست کو قصہ سناتے ہوئے سنا جس کا پوتا نہ ہونے کا افسوس کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کس طرح سے اس نے آمنہ کا قتل کروایا اور اسی میں اس کا پوتا بھی قتل ہو گیا۔ شامر کے بعد پتہ چلی تو غصے سے آگ بگولا ہوگا۔ غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد وہ پچھتایا کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ اسی پچھتاوے میں آ کر اس نے ایک اور گناہ کیا اور اس نے خودکشی کر لی اور عفت اور رمشا کو دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ گیا۔ چلو بہت اچھے۔ بہت جلدی حویلی کے مالکوں کے رشتہ داروں نے حویلی پر قبضہ جما کر ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔ کچھ سال تک تو عفت کا باپ اس کی بیٹی کو سنبھالتا رہا، لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کے بھائی نے اس کی شادی کروا دی اور عفت کی اداس اور ویران زندگی کو جہنم بنا دیا۔ مجھے لگتا ہے پھر یہ وہ اس کی بہن ہے رادیہ۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ ابان کو ہوش آ چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جیسے شاہ کی جان میں جان ہے، فوراً ابان کے کمرے کی طرف بھاگا، جبکہ رادیہ اور حمزہ نے اس کے پیچھے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ابان کو اس طرح سے لیٹے دیکھ کر شاہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ابان آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، میں تو صرف ایک مذاق کر رہا تھا۔ شاہ بہت شرمندہ تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ شاہ کو اس طرح سے شرمندہ دیکھ کر ابان کو کچھ عجیب لگا۔ اسے کہا حالت تھی شاہ کے اس طرح کے لہجے کی؟ کوئی بات نہیں فرینڈ، دوستی میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ابان نے مسکراتے ہوئے اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کی اور پھر کھولی۔ ابان کا آنکھ مارنے کا انداز نرالا تھا، مگر یہ بات شاہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ شاہ کے پرنسس کو آنکھ مارنا نہیں آتا۔ شریز کو یقین نہ آیا کہ کنوا اتنی آسانی سے کراچی جانے کے لیے مان جائے گی۔ اچھا نیکسٹ سین سٹارٹ ہو گیا۔ شریز کو یقین نہ کنوا اتنی آسانی سے کراچی جانے کے لیے مان جائے گی۔ اسے سن کر عجیب لگا، وہ شہر میں مزید نہیں رکنا چاہتی جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا۔ کنوا یہ تمہارا شہر ہے، تم نے ساری زندگی گزاری، تم اتنی آسانی سے جگہ کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو، وہ بھی ان حالات میں جب تمہارے پاپا کو کچھ پتہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے پہلے ہمیں اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، لیکن میں چانس بھی مس نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے سوچا کہ تم اور اماں یہاں ہی رہو گی، میں کراچی جاؤں گا اور جب تمہارے پاپا کا پتہ چل جائے گا تو تم لوگ میرے پاس وہیں آ جانا۔ بہت سونا سوچا تو، لاکھ لانا تیری سوچ ہے۔ ہائے اللہ، پتہ نہیں کتھوں تو نہیں پڑھیا گیا، مجھے لگا میں نے سارا پیج پڑھ لیا، آئی ڈونٹ نو، اب اگر ریپیٹ ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ نہیں شریز، میں یہاں نہیں رکنا چاہتی، بار بار اس انسان کو میرا باپ کہہ کر مجھے مزید اذیت میں مبتلا نہ کرو، کنوا نے اداسی سے کہا۔ لیکن شریز کو کنوا کی بات بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ اچھا مجھے لگتا ہے یہ نا سین پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا ڈبل ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے پہلے ریڈ کیا تھا، اب مجھے لگا کہ ویڈیو پوز تھی، آئی ڈونٹ نو، اب دوبارہ ریڈ ہوتا تو مینیج کر لیں۔ کیوں نہ کہوں میں سے تمہارا باپ، کیونکہ اس نے تمہیں پالا ہے، اگر وہ شخص تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا کنوا تو وہیں مر جاتی اس مکان میں اکیلی تم۔ شریز کو غصہ آیا۔ مر جاتی تو بہتر تھا، کم از کم اس اذیت سے تو میری جان چھوٹ جاتی، کنوا اسی کے انداز میں بولی۔ کون سی اذیت کنوا؟ اگر میں تمہیں سچائی نہ بتاتا تو وہ شخص تمہارا باپ ہے تو وہ شخص تمہارے لیے فرشتہ صفت ہی رہتا۔ بے شک اس نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن یہ مت بھولو اس نے تمہاری اچھی پرورش کر کے تمہیں ایک باپ ہونے کا حق دے کر اس نے ثابت کیا کہ وہ اپنے گناہ کی توبہ کر چکا ہے، اس نے اپنے گناہ کا ازالہ تمہاری صورت میں کیا تھا۔ تم کیسے شخص کے بارے میں اس طرح سے کہہ سکتے ہو؟ کل جس کے خلاف تم ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی، بتاؤ کہ تمہیں 20 سال میں ایک پل کے لیے بھی احساس ہوا کہ وہ شخص تمہارا باپ نہیں؟ آج تمہیں اس شخص کو اپنا باپ کہتے ہوئے نفرت محسوس ہو رہی ہے، تمہیں وہ شخص گناہ گار لگ رہا ہے، لیکن کل تم ہی اس کی سب سے بڑی خیر خواہ تھی۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ کل وہ تمہارا باپ تھا اور اس کی حقیقت جاننے کے بعد وہ تمہارا باپ نہیں رہا۔ نہیں کنوا، اس شخص نے باپ نہ ہوتے ہوئے باپ کا حق ادا کیا۔ ہاں اس نے غلطی کی جس کی سزا اسے ابان کی صورت میں مل رہی ہے۔ مانا کہ اس شخص نے تمہاری ماں کے ساتھ غلط کیا، تمہاری آنے کی تکلیف دی، شاہ کو تکلیف دی، لیکن تمہاری اچھی پرورش کر کے اس نے اپنے گناہوں کا ازالہ کیا۔ مانو یا نہ مانو، شریز سے 4 باتیں سنا کر کمرے سے نکل گیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ شریز کو ایک بھی بات غلط نہیں تھی۔ اس کا باپ 20 سالوں سے پچھتا رہا تھا، ہر سجدے میں رویا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سوچتی رہی تھی کہ اس کا باپ آ کر خدا کے سامنے کس گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ وہ جب جواب ملا تو اسی باپ سے نفرت ہونے لگی۔ صحیح کہتا تھا شریز، اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا تو شاید وہی روتے تڑپتے وہ مر جاتی۔ یہی سوچتے آنسو بہاتے ہوئے نہ جانے کب کنوا کی آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو شریز قریب بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کنوا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ کنوا نے بنا کچھ بولے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ سوری غلط بات کی ہوتی ہے شریز، اور غلط میں تھی، آپ نہیں۔ کب جانا ہے؟ کنوا نے پوچھا۔ 2 دن میں ٹرانسفر لینا ہے یہاں سے، تم اگر چاہو تو ایک بار اپنے گھر چل سکتی ہو۔ شریز نے اسے آفر کیا اور ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ ابھی چلیں؟ کنوا نے کنفیوز ہو کر پوچھا کہ کس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ ہاں ابھی چلتے ہیں، اسی بہانے لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی، ویسے بھی اماں تو سو چکی ہیں۔ شریز نے آئیڈیا دی جس پر کنوا کھل اٹھی۔ لیکن ہم جلدی واپس آ جائیں گے، اس نے اماں کے خیال سے کہا تو شریز مسکرا دیا۔ تم میری بیوی کم اماں کی بہت زیادہ لگتی ہو، شریز نے جلس ہو کر کہا، جبکہ اس کی بات سن کر کنوا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہائے ابان، کتنی خوش ہوگی نا کہ میں وہاں کراچی آ رہی ہوں، میں روز اس سے ملوں گی، میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں، کنوا نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ اور کوئی حکم؟ شریز نے اس کی انگلی کو اپنے لبوں سے چھوا۔ نہیں بس اتنا ہی، کنوا شرما کر باہر نکل گئی، لیکن جبکہ شریز مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ تو گائز یہاں پر ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اس کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔